السلام علیکم ناظرین، پروگرام روہی آئی 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یازی۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آج جیسا کہ جمعے کا دن ہے تو ڈھیروں مبارک، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو آج درود پاک کا سلسلہ سارا دن جاری رکھیں، اور اس حوالے سے حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو آج جیسا کہ جمعے کا روز ہے اور حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی آج مارکیٹس میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ملتان کی بات کر لیں تو ملتان کی جو تاجر برادری ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیا جمعے کے روز لاک ڈاؤن لگنا ہے یا ہفتے یا اتوار کو، کیونکہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے مطابق ہفتے اور اتوار کا ہے۔ تو جو اب کرونا کی لہر ہے اس کی وجہ سے پریشانی ہے مارکیٹس میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام 8 بجے ہی مارکیٹس بند کرا دی جاتی ہیں اور کاروبار دوبارہ سے اسی صورتحال پہ آ رہا ہے جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا، اور اس کی وجہ یہی آئی ہے کہ ویکسینیشن لوگ جس طریقے سے کرانی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں کرائی، جس کے باعث اب کرونا کی چوتھی لہر کا ہم سب کو سامنے ہے۔ آج جیسے کہ جمعے کا روز ہے تو جمعے پہ ضرور جائیں، لیکن SOPs کا خیال کریں، سوشل ڈسٹنس پر کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی کریں تاکہ جو ایک وبا آئی ہوئی ہے اس کو پھیلنے سے کچھ روکا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی یہ آپ سب کو پیغام ہوگا کہ خوشیاں بانٹیں، مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور جو ایک دوسرے سے نفرت ہے یا کوئی ناراضگیاں ہیں وہ کم کر دیں، کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صرف اپنے دل میں بات رکھ کر اس کو کئی دن تک سوچتے رہنا اس کا کوئی وے نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، صرف اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کرنا ہے۔ سکون سے رہیں، چل رہیں اور انجوائے کریں، یہی سب کچھ ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا بھی باقاعدہ آغاز کریں گے، جس طرح ہمارے ساتھ مختلف گیسٹ ہوتے ہیں اور ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، اور ہم ان سے جانتے ہیں جو اس وقت معاشرے میں جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ملتان کی بات کر لیں، ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں، تو ہم اوور آل ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے مختلف گیسٹ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اس وقت جو جمعے کا روز ہے اس میں ہم کس طرح سے اپنا دن گزار سکتے ہیں، اور جو آج ملتان کے موسم کی بھی اگر ہم بات کر لیں، کیونکہ ہم مختلف ٹاپکس کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں، تو آج یہ بتا دیں کہ آج مونسون اپنے رنگ گرمی کی صورت میں دکھائے گا، حبس کی صورت میں دکھائے گا۔ تو جہاں بھی جائیں، اگر مارکیٹ میں جائیں تو پانی کی بوتل اپنے ساتھ لے کے جائیں اور وقفے سے پانی پیتے رہیں، کیونکہ جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کو گیسٹرو یا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بیماری ہیں ان کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں جو پانی کی کمی کی وجہ سے، نمکیات کی کمی کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں اور اس کے باعث ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنا خیال کریں، اور اسپیشلی بچوں کا، بزرگوں کا، خواتین کا خیال کریں۔ باہر گرمی میں ان کو ہرگز نہ لے کے جائیں۔ چند دن یہ ساون کے مہینے کے رہ گئے ہیں، اس میں ذرا احتیاط کریں، اس کے بعد یقیناً ملتان کا جو موسم ہوگا وہ قدرے بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ بھرپور انجوائے کریں، اور ملتان کا چاہے موسم ہو یا چاہے ملتان کے خوبصورت رنگ ہو وہ انجوائے کریں۔ ہم ذرا جائیں گے اپنے مہمانوں کے پاس، ذرا ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کن شعبہ جات سے ان کا تعلق ہے اور وہ کس طرح سے ملتان کو دیکھتے ہیں۔ سپورٹس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، سپورٹس کے بغیر جو لائف ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ سپورٹس کی طرف آ جائیں تو ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں کمی نظر آئے گی مریضوں کی۔ اور آج یقیناً ہم سپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد اللہ، یہ فٹ بالر ہیں، ڈسٹرکٹ چیمپئن بھی شپ میں یہ ون کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹ بھی ہیں۔ سپورٹس سے ان کا گہرا تعلق ہے، فٹ بال سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ تو ہم سعد اللہ سے جانیں گے کہ ملتان میں فٹ بال کا کیا رجحان ہے، کیا سکوپ ہے، اور نوجوان فٹ بال کی طرف آ رہے ہیں نہیں آ رہے، اور ملتان میں کتنے گراؤنڈ ہیں۔ سعد اللہ آپ کو خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ سر، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسے؟ تو روزانہ صبح اٹھ کے آپ پریکٹس کرتے ہیں یا جب کبھی میچ ہوتا ہے تو جاتے ہیں؟ نہیں سر، آف اینڈ آن تو نہیں کرتے، مطلب کہ ریگولر پریکٹس ہوتی ہے، اور کیونکہ فٹ بال ایک بہت ٹف اور ایک اچھے پلیئر کے لیے روزانہ پریکٹس کتنی لازمی ہے؟ سر اچھے پلیئر کے لیے پریکٹس ہی سب چیز ہے، مطلب کہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ روز بروز بہتر ہوتے جائیں گے۔ فٹ بال تو آپ پوری زندگی لگ جاتی ہے، سیکھ نہیں سکتے پراپر 100% نہیں آپ اس پہ
جو ہے نا کنٹرول کر سکتے ہیں. روز آپ کچھ نیا روز سیکھیں. نیا سیکھتے ہیں، اور روز یہ نیا ہمیشہ سیکھتے سیکھنے کی جو لگن ہے وہ ہمیشہ رہنی چاہیے. اگر ہم روزانہ سیکھنے کی لگن کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہم میں جو کوالٹیز ہیں، ہم میں جو خوبیاں ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی. اور ان سب کو جو مانیٹر کرتے ہیں وہ ہمیشہ جو سکھاتے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں، اور ان کا معاشرے میں جو ہمارا مقام ہے وہی سب کو لے کے چلتے ہیں، وہی سکھاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ٹیچنگ کمیونٹی سے بھی ہیں ایک، اور ہم ماہر تعلیم ہیں، شاعر ہیں، کمپیئر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی سالوں سے تعلیم کے شعبہ سے وابستہ ہیں، غلام اکبر شاہ ہاشمی صاحب. ہم ان سے بھی بات کریں گے. سر آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. کیا حال ہیں آپ کے؟ تھینک یو ویری مچ. اچھا حال ہے، ٹھیک ہے. استاد کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے، جس طرح سعد اللہ نے بھی بات کی تھی کہ روزانہ کچھ نیا سیکھنا چاہیے، تو نیا سیکھنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ نیا سیکھنا کتنا لازمی ہے ہمارے کلاس روم میں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ شعور دینا کہ روز کچھ سیکھیں، یہ کتنا لازمی ہے؟ آپ نے ریلیٹ کیا ان سے سپورٹس کے حوالے سے. جہاں تک سیکھنے کا عمل ہے وہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. آپ نے میرا نام لیا اور اس میں بنیادی طور پر میں میڈیا سے متعلق ہوں، اور ٹیچنگ کے حوالے سے بھی میرا ایکسپیرینس ہے کوئی 40 سال کا، چھوٹی سطح پر بھی اور ایم اے لیول پر بھی میں پڑھا رہا ہوں. ابھی بھی علامہ اقبال یونیورسٹی میں ایم ایس سی کو پڑھاتا ہوں میں. تو جہاں تک سیکھنے کا عمل ہے یہ تو دوسری رائے ہے نہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے وہ لمحہ لمحہ سیکھتا رہتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے ایکسپیرینس سے اگلی منزل طے کرتا ہے. جی فرمائیں. 40 سال آپ نے اس تعلیم کے شعبہ کو دیے، ہزاروں اسٹوڈنٹس یقیناً ہوں گے. تو آپ جب اسٹوڈنٹس آتا ہے وہ ایک بالکل را پروڈکٹ ہم کہتے ہیں ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ٹیچر اس کو تیار کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اس کے بعد وہ تعلیم مکمل کرتا ہے، پھر مارکیٹ میں جاتا ہے، پھر جاب. تو اچھے ٹیچر کی کتنی ضرورت ہے؟ اچھے ٹیچر یقیناً اس کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. تو کس طرح سے ہم اپنے اسکولز لیول میں سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں، تعلیم کے سسٹم کو جو ہمارے کالجز ہیں وہاں پہ ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اسٹیجز ہوتی ہیں کہ کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. اگر پرائمری کی عمر ہے 10 سال کی ہے تو اس میں اس کا سیکھنے کے عمل کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کے اصول طے ہیں. پہلی جماعت کے لیے اور ہے، 10ویں کے لیے اور ہے، ایم اے کے لیے اور ہے، ایف اے کے لیے. سٹیپ بائی سٹیپ جب جاتا ہے تو اس کی گریجویلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اس کا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اتنے سسٹم دنیا میں موجود ہیں. پیاجے کی جو سٹیجز ہیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے تو بہت مشہور ہیں. اس میں کوئی یہ اتنی کوئی انفارمیٹیو بات بھی نہیں ہے. یہ تو ایک فنڈامنٹل چیز ہے اور اس پر اساتذہ بھی عمل کر رہے ہیں، اور اساتذہ کے ساتھ اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا وہ اس پہ عمل کر کے اپنی شخصیت کو ڈیولپ کر رہے ہیں. شخصیت کو ڈیولپ کر رہے ہیں. سعد اللہ، ہم آپ کے پاس آئیں گے. جس طرح ہم نے آغاز کیا تھا اسپورٹس کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ فٹ بال کے حوالے سے نوجوانوں میں ایک رجحان پایا جاتا ہے، لیکن گراؤنڈز ہمارے یہاں کم ہیں یا ہیں تو وہ ڈیولپ نہیں ہیں. اگر ایک نوجوان، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 60% ہماری آبادی ہے، اگر ان کے لیے ان کو سپورٹس کے لیے اگر ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہوں گے تو کتنا مشکل ہوگا کہ ہم ان کو سپورٹ کی طرف راغب کر سکیں. تو آپ نے اب تک کیا دیکھا؟ سر بیسیکلی گراؤنڈز کا تھوڑا فقدان ہے، پاکستان میں کہہ لیں، ملتان میں کہہ لیں، کیونکہ پلیئرز تو روز نیا پلیئر آتا ہے کھیلنے کو کوئی، کیونکہ آج کل میں نیٹ وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں ان سے چھوڑ کے اس سائڈ پہ آتے ہیں، لیکن گراؤنڈز نہیں ہوتے، پراپر جگہ نہیں ہوتی. کتنے لوگ کھیل سکتے ہیں گراؤنڈ میں؟ مطلب کہ ایک فکس کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ اس سے آپ آگے نہیں جا سکتے. تو اس وجہ سے جو نیا پلیئر آتا ہے اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے فیس کرنے میں، اور جو ہے ایٹماسفیئر کو میں اس کے ساتھ کوچز موجود ہیں ملتان میں فٹ بال کے، جی جو پراپر طریقے سے کلب چلا سکیں، سکھا سکیں؟ جی اب کوچز وغیرہ انٹرنیشنلی طور پہ تو ملتان میں ابھی نہیں ہے، لیکن سینئر پلیئرز ہیں اور جو نیشنل کھیلے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کھیلے ہوئے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں ملتان میں بھی ایسے، ان سے گائیڈ لائن لے لیتے ہیں. وہ بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں. دوسرے اور بھی ہمارے کوچز کلب وائز کوچز ہوتے ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں، جو بھی کیوری ہوتی ہے وہ ہمیں. مین چیز ہوتی ہے اسپانسرشپ. جب بھی کوئی اپنا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ میں اس گیم میں، اس شعبے میں ٹائم دے رہا ہوں تو اس کے ریوارڈ مجھے کیا ملے گا،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو گیمز کے علاوہ دیگر کو اسپانسر نہیں ملتے، جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہیں، چاہے وہ ہاکی ہو، چاہے وہ فٹ بال بھی اتنی اس طرح نہیں آ رہی مارکیٹ میں اس کو اسپانسر. تو کتنا لازمی ہوتا ہے اسپانسر کا ملنا؟ سر یہ تو بہت لازمی ہے، کیونکہ آپ نے فٹ بال تو ایک آپ پیشن کے طور پہ لے سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ نے تو اپنا جو ہے مطلب کہ ارننگ بیس ہوتی ہے نا، تو چلنا بھی آپ نے اسی کو لے کے ہے. میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا تھا، ساتھ ساتھ مجھے شوق تھا، پھر کھیلے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، ساتھ ساتھ ہی جاب بھی کی ہے. تینوں چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا بڑا مشکل کام ہے. ہم باہر سے کمپیئر کریں تو وہاں تو ایک ہی چیز پہ فوکس ہے ان کا، ایک ہی گول ہے ان کا. جہاں تم تین چیز، گھر کو بھی دیکھنا ہے، فیملی بھی دیکھنی ہے، کیریئر بھی بنانا ہے، اسپورٹ بھی کھیلنی ہے، اس کے ساتھ سارا کچھ مکس ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل، کیونکہ موسٹلی یہاں پہ لوگ جو فٹ بال وغیرہ کھیلنے آتے ہیں، اس کو جو ہے نا وائٹ کلر فیملیز ہوتی ہیں، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اکیڈمیز وغیرہ جو پیڈ ہوتی ہیں، مطلب کہ کراچی اور لاہور میں جو ہیں، ان کے لیے بیئر کرنا اس کے ایکسپینسز بہت جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو ساتھ ساتھ جابس بھی کرنی پڑتی ہیں اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو وہ ان کو جو ہے نا یہ اس پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. ہم جائیں گے غلام اکبر شاہ ہاشمی کے پاس. عزیز صاحب بتائیے گا، جس طرح ہم نے بات کی تھی تعلیم کے سیکٹر کے حوالے سے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے سسٹم بنانا. اگر ہم دیکھیں تو سسٹم پہ عمل درآمد کیا بھی جا رہا ہے، اور ہمارے ٹیچرز اس لیول کے ہیں کہ وہ سارا کچھ سلسلہ جاری ہے. ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایک جو گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہم ذرا کمپیئر کرتے ہیں، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولز جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، تو گورنمنٹ سیکٹرز کے جو کالجز ہیں، اسکول، ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ جو پروڈکٹ آتی ہے وہ پہلے سے ہی مطلب ان کے اتنے اعلیٰ نمبر نہیں ہوتے کہ ہم ان کو کس طرح پہلی پوزیشن حاصل کرا دیں. تو اس رجحان کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گورنمنٹ سیکٹر میں کس طرح سے جو قابل اسٹوڈنٹ ہیں ان کو لے آئیں، جس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز، اسکولز ایک پیکیج دے دیتے ہیں، اسکالرشپ دے دیتے ہیں، تو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ انڈیویجول ویریشن ہے کہ نہ ہم پرائیویٹ کو کہیں کسی پر فوکس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ آسمان پر چلا گیا ہے، نہ ہی ہم گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تحت سرادق. آپ ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ کے نتائج بھی بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ بھی آ رہے ہیں. وہاں جو ایک بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اب بھی اسٹل جو پڑھانے والے ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، جو پروفیسرز ہیں، وہ زیادہ پروفیشنل ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ کام کرنے والے. بات یہ ہے کہ ایک 100 کی کلاس ہے، 150 کی کلاس ہے، ایک پروفیسر پڑھا رہا ہے، تو وہاں تو ایک سمندر بیٹھا ہوا ہے، اتنے ذہن اکٹھے ہوئے، ایک بات ڈلیور کر رہا ہے، ایک لیکچر آ رہا ہے، تو وہ اس کا جو ایکسپریشن ہے، جو اس کی کمیونیکیشن ہے، اس کی کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پھر ذہنوں کو ریسیو کرنے والی کوالٹی کو کرتا ہے. ایک مثال کے طور پر ایک کوئی سبق ہے، لیسن ہے، وہ پڑھایا جا رہا ہے، لیسن کی ریکوائرمنٹس ہے، اس پر اگر ایک پروفیسر کنسنٹریٹ کرتا ہے، وہ ہر چیز پڑھاتا ہے، تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 50 کا 100 کی کلاس ہے، وہاں وہ پڑھا رہا ہے تو سبھی کے لیول کے سمجھ ہے، سب کے ذہن میں ایک طرح سے وہ کمیونیکیشن ہو رہی ہو. یہ بات نہیں ہوتی ہے. ایک طریقے سے اس کو کنسیو کرتا ہے، دوسرا بچہ جو ہے وہ زیادہ ریپڈ اس کو لیتا ہے، تیسرا جو ہے لاپرواہی کرتا ہے، اس کے ایٹیچیوڈ پر منحصر ہے. اور پھر سائیکو جو ہے، جو سیکیٹری ہے، ایجوکیشنل سیکیٹری موجود ہے، نفسیات ہے پڑھنے کی کہ اس کی کیسے پڑھایا جائے. تو اس میں یہ ایک جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں قابل ہے فلاں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ٹیچر ادھر بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی جو پرائیویٹ کا آتا ہے تو پھر وہ اس کا جناب وہ مشہوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. گورنمنٹ پر یہ شاید یہ تمام کم ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے، اس کو پبلش کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ ہمارا ہوا. یہ بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کمزور ہے یا پرائیویٹ کا. اگر ہم آئیں جس طرح تعلیم کی بات کی، تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ادبی سرگرمی ہوتی ہیں، ادب کے ساتھ تعلق، ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کتابوں سے ان کی لگن تھی، کتابیں پڑھنے کا سلسلہ اور لائبریری میں جانے کا سلسلہ. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ لائبریریز خالی نظر آتی ہیں، کتابوں سے رجحان کم ہے، جو ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف رجحان زیادہ ہے، لکھنے اور پڑھنے کی طرف ان کا رجحان کم نظر آتا ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ آپ نے 2-3 باتیں اکٹھی پوچھ لی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ہے کمیونیکیشن، ایک ہے ادب،
ایک ہے آپ نے کتاب سے رجحان سے تغافل کی بات کی ہے. بنیادی طور پر میرے سبجیکٹ پر آپ نے بات کی ہے کہ میں بنیادی طور پر ادیب بھی ہوں. میری بکس ہیں جو سرائکی میں سجدہ پوک ہے، وہ آپ نے شاید وہ اس میں نہیں دیکھا کہ مجھے کوئی 45 ایئرز ہو گئے ہیں ریڈیو پاکستان سے میں متعلق ہوں، اور میں وہاں کمپیئرنگ بھی کرتا ہوں. ایوری ٹاسک میں نے کی ہوئی ہے. تو ادب کے معاملے میں جو بات ہے، ادب، فلسفہ، مذہب ایسی چیزیں ہیں جو شخصیت کو بناتی ہیں، سنوارتی ہیں. تو اس میں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پہلے تھا اب نہیں ہے، پہلے ایجوکیشن سسٹم میں ایک لازمی حصہ ہوتا تھا ادب کا. اور ایک آپ کو شاید یاد ہو یا آپ کی ایجوکیشن سے پہلے کی بات ہو کہ ایک بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا. بزم ادب کا ہوتا تھا، ایک لیکچر آدھی گھنٹے کی کلاس ہمارے اسکول میں ہوتی تھی. پیریڈ ہوتا تھا. یہ آپ کے اگر آپ کو یاد ہے تو وہ آخری سیشن ہوگا. ہمارے جب ہم پڑھتے تھے تو وہ لازمی ہوتا تھا. وہاں نعت شریف بھی پڑھی جاتی تھی، وہاں قرات بھی کی جاتی تھی، وہاں افسانہ بھی پڑھا جاتا تھا، غزل بھی. وہاں اس کی جو کوچنگ ہوتی تھی، وہاں جو پڑھانے والے ہوتے تھے وہ اس سبجیکٹ کے ماہر ہوتے تھے. اور پھر جو انر سیلف گریجولی جو اس کا وہ وہاں ایک دوسرا جیسے یہ سپورٹس کی آپ نے بات کی ہے، سپورٹس کے لیے الگ ٹائم ہوتا تھا، ادب کے لیے الگ ٹائم ہوتا تھا. پھر ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز لائف جو ہے مختلف جو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تیار ہوتے تھے. تو اب کیا ہے؟ ہم نے تو ماضی کی بات کر لی کہ پہلے یہ ٹائم تھا، پہلے بزم ادب کا لیکچر ہوتا تھا، پہلے سپورٹس کے لیے ٹیچر موجود تھے یا کلاسز ہوتی تھی. اب کیا ایشو ہے؟ اب اس میں جو ہے جب یہ چل رہا ہے اب سسٹم ہے، اس میں کوئی مینجمنٹ میں یہ کوئی ہے نہیں، ترتیب میں، شیڈول میں، ٹائم ٹیبل میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کا ڈرل کا پیریڈ ہو، کہیں نہیں ہے آپ کا سپورٹ کا پیریڈ ہو، کہیں نہیں ہے آپ کا ادب کا پیریڈ ہو. تو اس لحاظ سے آپ کی وہ بات مطلب ہے کچھ حقیقت کے قریب ہے کہ ہم جب موبائل آیا ہے تو ہماری توجہ جو ہے وہ اس طرف مرکوز ہو گئی ہے. تو اس کی رفتار میں وہ کوالٹی نہیں رہی. کیا اب پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ کا رجحان تھا. ہم اس پہ مزید بھی تفصیلی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بکس ہیں ان کے حوالے سے بھی جانیں گے، اور سعداللہ آپ سے بھی ہم جو سپورٹس کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ جانیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ادب کے حوالے سے، سپورٹس کے حوالے سے، اور ہم نے جس طرح جانا کہ کتنا لازمی ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر ادبی سرگرمیوں کو پروموٹ کرنا. ہم آئیں گے سعداللہ کے پاس اور ذرا ان سے جانیں گے کہ سپورٹس کے حوالے سے جو ملتان میں ورکنگ کی جا رہی، ایک جانب کرونا ہے، دوسری جانب سپورٹس گراؤنڈ بھی بند ہیں، تو پھر نوجوان کہاں جائے، کہاں پہ پرفارم کرے، اپنی سکلز کو کیسے بہتر بنائے. ایونٹس بھی نہیں ہو تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نوجوانوں کے لیے کتنا مشکل ہے. سعداللہ بتائے گا، ایک کرونا کی ویو چل رہی ہے، سپورٹس گراؤنڈ ایک سال سے بند رہے اور اس کے بعد کبھی اوپن ہوتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، تو کتنا مشکل ہے. ایک نوجوان پہلے ہی سپورٹس کی طرف نہیں ہے، دوسری جانب یہ پابندیاں، تو اس میں سروائیو کرنا اور سپورٹس کو برقرار رکھنا کتنا مشکل ہے. سر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سپورٹس فٹ بال بیسیکلی ایسا گیم ہے کہ آپ ریگولر پریکٹس کریں گے تو پھر آپ جو ہے نا ان رہ سکتے ہیں. تو ایسے ہی جیسے ابھی کرونا آیا ہے 2 سال سے ہمارے ساتھ ہے اور گراؤنڈز بند ہیں، تو پلیئرز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کوئی حکومت کو بھی کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے یا کوئی ایسا الٹرنیٹ دینا چاہیے جس کی وجہ سے جو پلیئرز ہیں جو اپنے جو ہے روز پریکٹس کر سکیں، کیونکہ اس ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ دوسری ایکٹیویٹیز سے دور رہ سکتے ہیں، نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ گراؤنڈز اگر کسی قوم کے بھرے رہیں گے تو ان کے ہسپتال خالی رہیں گے. تو یہ ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کے گراؤنڈز اوپن رہیں، آباد رہیں. تو یہ ایک پلیئر کے لیے بھی بڑی جو ہے نا اچھی چیز ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہ تو سلسلہ چلتا رہا. سپورٹس ڈپارٹمنٹ کتنا سپورٹ کر رہا ہے سپورٹس کو ملتان میں، مختلف گیمز کو. تو آپ نے اب تک کیا دیکھا؟ 7-8 سال سے آپ یہ گیمز وابستہ ہیں، کیا دیکھا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آواز بنتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، گراؤنڈ آپ کو دستیاب کرتا ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ جی سر، یہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک بڑا ہی اہم کردار ہے. سپورٹس کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وہ باقاعدگی سے کروا رہے ہیں، جتنے بھی ان کی ریسورسز ہیں ان کے پاس
اور اس کو لے کے چل رہے ہیں, پلیئرس کو لے کے چل رہے ہیں, مختلف پلیئرس کو ٹورنامنٹس کے لیے بھیج رہے ہیں. ملتان میں ٹورنامنٹس وہ ہو رہے ہیں, باہر بھیج رہے ہیں, ملتان سے باہر کراچی, لاہور, اسلام آباد لے لیں آپ. وہاں پہ اب جو ٹورنامنٹ انہوں نے ریسنٹلی انہوں نے کروایا ہے, ایک انڈر-23 ٹورنامنٹ ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے کروایا اسی کے فٹ بال کو پروموٹ کرنے کے لیے. فٹ بال کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اچھا غلام اکبر شاہ ہاشمی صاحب, جس طرح ہم نے بات کی تھی ادب سے, آپ جیسے کہ 40 سال سے وابستہ ہیں ریڈیو پاکستان سے, کمپیئرنگ بھی کرتے رہے ہیں, اس کے علاوہ مختلف اخبارات میں کالم بھی لکھتے ہیں, تو جو ہمارا ساؤتھ کا خطہ ہے اس کی آپ نے محرومیاں کیا دیکھی ہیں, اس میں ہم کس طرح سے یہاں پر اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, کیا چیز دیکھی؟ آپ ہمیشہ لکھتے آئے ہیں ساؤتھ کے حوالے سے, تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کمپیئرنگ کرتا رہا نہیں ہوں, کمپیئرنگ کر بھی رہا ہوں. ان دنوں جو سب سے بڑا ریڈیو کا پروگرام ہے جمہور دی آواز, وہ سرائکی میں ہے اور وہ وہاں میں کمپیئرنگ کرتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سرائکی خطے کی بات ہے, سرائکی جو خطہ ہے اس کی اپنی ایک شناخت ہے اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تمام شاعروں نے, تمام ادیبوں نے, تمام لکھنے والوں نے, خاص طور پر سرائکی میں رہنے والے اور سرائکی لکھنے والے نے اب ذرا زیادہ فوکس کر دیا ہے اور وہ اچھی بات ہے. اس کی محرومیاں بھی مختلف لوگوں نے, مختلف شاعروں نے اپنی زبان میں, اپنے لہجے میں, اپنے انداز میں اس کا اظہار کیا ہے. میں نے ویسے تو میری 100 نظموں کی ایک بک ہے سجدہ پوکھا, وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں. اس میں کلچر کو فوکس کیا گیا, روایات کو فوکس کیا گیا, کس کو موسٹلی آپ نے؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شاعری جو ہے مخصوص موضوعات پر فوکس نہیں کرتی. شاعری ایک نیچرل کمیونیکیشن کا عمل ہے. جو آپ کو آتا ہے اوپر سے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. اس کو آمد بھی کہتے ہیں, آبرد بھی کہتے ہیں. اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے, اس میں کلچر بھی آ جاتا ہے, اس میں فلسفہ بھی آ جاتا ہے. تمام تر موضوعات مختلف اوقات میں, مختلف مقامات پر, مختلف سرکمسٹانسز میں وہ ڈیلیور ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں سرائکی خطے کی محرومی کے بارے میں ایک بڑی نظم جو ہے میری بہت معروف ہوئی تھی, میں سنانا چاہتا ہوں. اس نظم کا عنوان تھا, میری نظمیں جو ہیں بہت چھوٹی ہیں, چند منٹ کی ہوتی ہیں, بلکہ کم, مطلب کچھ. ہاں, میں سناتا ہوں آپ کو. نظم کا عنوان ہے گزران. گزران. ٹھیک ہے, یہ اگر سرائکی آپ سمجھتے ہیں تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. کیا پوچھ دے ہو ساڈے کولوں, اساں تا ایویں ساری عمراں بلدی بھائے, جال دی سنی لکڑ وانگوں, ہولیں ہولیں دکھ دے رہیں, تھوڑے تھوڑے مکدے رہیں. اس میں شاعری میں جو ہے وہ ایکسپریشن جذبات کا ہوتا ہے, احساسات کا ہوتا ہے اور حالات کا ہوتا ہے. ایک شعبہ موضوعات کا بھی ہے کہ آپ کو موضوع دیا جاتا ہے اور وہ لیکن اس سے زیادہ افیکٹو وہ ہوتا ہے جو آپ کو آمد ہوتی ہے, جو آپ کو وہ سیدھا دل سے بات نکلتی ہے اور دل تک جاتی ہے. اچھا, اس کو مکمل سننا چاہیں گے جو شاعری آپ نے لکھی, جو نظم؟ یہ نظم مکمل ہو گئی ہے. یہ جہاں تک آپ نے مکمل طور پر جو نہیں, آپ نے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہے نا, میں اس سے ذرا بہتر کا مطلب یہ ہے کہ لمبی نظم ہے, ایک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ محبت کے حوالے سے. دساواں میں تیکو محبت کیا ہے, محبت دی یارو عجب ہے کہانی. محبت دی یارو عجب کہانی. محبت دی یارو عجب ہے کہانی, محبت کملی, محبت سیانی, محبت دے قیدی تا آزاد پھردن, نگارے محبت دے ہر جات وجدن, اے چن چاننی تے ہمائیں فضائیں, بہار پھلاں تے شبنم دے موتی. محبت ہے بے انت نگری, اے نگری تہے دنیا تو وکھری, وکھری تے اکھری سنگردی پنگردی. محبت سوالے, محبت جوابے, محبت خوابے, محبت عذابے, محبت ثوابے. پہاڑاں دی ہیبت محبت پہاڑے, محبت ہی پوہے, محبت ہی ہاڑے.
محبت بہاراں، محبت خزائیں، محبت گریڑا، محبت محلے، واہ گلیاں چبارے سوجھل اندھارے، جھانجھر پنجیباں دے اਣچتے سازاں دی آواز دا ہک سنیہا، سریراں کو بے چین کرتے سولی ٹنگیں دی محبت، محبت خواجہ دی روحی دا منظر، جٹیاں تے مٹیاں تے پیلوں دی ساول محبت، محبت بلے شاہ، محبت وارث، واہ محبت رانجھا تے ہیرے محبت، کیا چرخا محبت تے پونی تے سترے محبت، پرستش عقیدت شریعت محبت، حقیقت محبت، محبت بھرم ہے، محبت کرم ہے، محبت ازل ہے ابد ہے، محبت محبت جز ہے، محبت کل ہے، محبت حسین ہے، حسین ہے محبت، محبت ولی ہے، محبت علی ہے، محبت علی سونا پاک رسول محبت، محبت خدائے خدائے محبت۔ واہ واہ سرائکی شاعری سے جو مطلب ہے اس کا آپ نے کہا ہے کہ فوکس کا وہ بات ایک ایسی فطری عمل ہے ہاں۔ جو فطرت سے آتا ہے اور سادگی سے کمیونیکیٹ ہوتا بات ہے، کو- اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ بعض کا جو شاعر حضرات ہیں ان کے موڈ پہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے بعد وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آمد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ الفاظ کی شکل میں شعر بن جاتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے، اس پر الگ ایک موضوع چاہیے یا الگ فورم چاہیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری شاعری میں بنیادی طور پر مذہب، فلسفہ اور ادب کا جو ہے سرائکی میں خاص طور پر، میں نے اردو میں بھی لکھا ہے، پنجابی میں بھی لکھا ہے، تو میرا جو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیونکہ میری مادری زبان جو ہے وہ سرائکی ہے، اس کو مجھے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا پڑتا۔ جی ہاں، اس میں جو آپ کو آمد ہوتی ہے وہ نہیں الفاظ، ورنہ اردو میں تو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا سرائکی سے اردو میں۔ جی معاملہ سعد اللہ، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر سعد اللہ آپ بتائیں، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپورٹس کے بارے سے ہم نے بات کی، اسکولز اور کالجز میں اسپورٹس لیکچر کا، اسپورٹ پیریڈ کا ہونا کتنا لازمی ہے، کتنا ٹائم نکالنا چاہیے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، لاسٹ ٹائم کمپٹیشن بھی ہوئے تھے، حکومت پنجاب نے کرائے تھے، اس سے کچھ بہتری آئی تھی، لیکن دوبارہ سے وہ سلسلہ رک گیا ہے۔ جی سر، بیسیکلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ سر نے پہلے بتایا کہ پہلے لیکچرز ہوتے تھے، ایک انڈیویجولی ہر موضوع پہ اس کو جو ہے نا ڈسکس کیا جاتا تھا، مطلب کہ تعلیم اور تربیت دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، اور انہی پہ ہی وہ جو ہے نا فوکس کیا جاتا ہے، تعلیم بھی دی جاتی تھی اور تربیت بھی کی جاتی تھی۔ لیکن آج کل جو اسکول اور کالجز وغیرہ ہیں وہ ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ سارے جانتے ہیں کہ ایک دوڑ چل رہی ہے ہر کسی کی کہ پہلے کون آئے گا، پہلے کون آئے گا۔ تو اسپورٹس کا، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا تعلیم کے بعد بھی ایک رول ہے، جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر بندے کو ایک وہ چیز حاصل ہونی چاہیے، ایک ان کو موقع دیا جانا چاہیے، جس سے وہ بہت سی دوسری چیزیں زندگی میں رہن سہن، ادب، آداب اور جو ہے پیشنس، یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ کیونکہ آپ اسپورٹس ایک جیسے فٹ بال ہے، فٹ بال ایک بہت ہی کہتے ہیں گرم گیم ہے، مطلب کہ کیونکہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، ایکٹیو رہتے ہیں۔ ہاں جی، بھاگتے آتے ہیں، ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اسی جب تک آپ کا مائنڈ نہیں کام کرے گا فٹ بال کھیل نہیں سکتے۔ فٹ بال میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ڈیسیجن میکنگ، آپ کو ڈیسیجن میکنگ سکھاتی ہے۔ بیسیکلی فٹ بال کے مطلب کہ آپ بھاگ رہے ہیں، مسلسل بھاگ رہے ہیں، مسلسل بھاگ رہے ہیں، ہیٹ اپ ہو گئے ہیں، اب آپ نے ڈیسیجن میں سیکنڈوں کے بھی کئی آپ نیچے لیول لے جائیں، وہاں جا کے آپ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، مطلب کہ بیسیکلی پلیئر کی، ایک بندے کی ڈیسیجن پاور ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں۔ تو اسپورٹس جو ہے نا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ میں بھی اسپورٹس کا اہم کردار ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو ابھی ملتان کی بات کریں تو ریسنٹ جو آپ لوگوں نے جو مقابلے جیتے، تو وہاں پر آپ کی جو دیگر جو ڈسٹرکٹس کے میچز ہوتے ہیں، تو ان سے کس طرح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ یہ سر لاسٹ ٹائم ہماری ڈسٹرکٹ ہوئی تھی کرونا سے پہلے 2019 میں، جس میں میں ایگل کلب کی طرف سے کھیلا تھا، تو 6-7 سال سے کھیل رہا ہوں اور ایز اے کیپٹن کھیل رہا ہوں۔ تو ہم وہ والی ڈسٹرکٹ ون کیا تھا ہم نے، تو ہم وہ لے کے چلتے رہے اس کو ساتھ۔ تو بیسیکلی وہ ایونٹ بہت زبردست ہوا تھا، کرونا سے پہلے تھا وہ، کرونا جب سے آیا تو یہ ایونٹ وغیرہ ختم ہو گئے، فٹ بال کا کیونکہ گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے بند ہو گئے ہیں، تو یہ سارا حساب کتاب چل رہا ہے۔ گورنمنٹ کو جو ہے جو کلبز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کس طرح سے ورک کر رہے ہیں؟
سر گراؤنڈز ہی اوپن نہیں ہے تو کلبز کیسے کام کریں گے؟ مطلب کہ 2 سال سے پہلے تو بہت اچھا سپورٹ ہمارے جو سینئر پلیئرز تھے جو کہ یہاں سے کھیل کے جا چکے ہیں، پرانے پلیئرز تھے، وہی سپورٹ کرتے ہیں، مطلب کہ پلیئرز نئے پلیئرز آتے ہیں ان کو چیزیں کٹس وغیرہ پرووائڈ کر دیں، فٹ بالز وغیرہ پرووائڈ کر دیں، مطلب جو بھی ایسیسریز وغیرہ فٹ بال سے ریگارڈنگ ہے وہ انہوں نے ابھی بھی آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آپ لوگوں کو چیزیں جی بالکل ضرور. گورنمنٹ کی تو ایک جب تک گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی تب تک آپ اپنے گراؤنڈ لیول تک تو آپ صحیح ہیں، لیکن کسی پلیئر کو اپر لیول تک لے کے جانے کے لیے گورنمنٹ کا ایک اچھی سپورٹ چاہیے ہوگی، حکومت کی سپورٹ چاہیے ہوگی. حکومت اگر سپورٹس کے حوالے سے ورک کرے تو یقیناً جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس حوالے سے جو اولمپک ہو رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر انٹرنیشنل گیمز ہو رہی ہیں وہاں پر پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. غلام اکبر شاہ ہاشمی صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ گیت بھی لکھتے ہیں، تو گیت لکھنے کا اور اس کے علاوہ جو نظمیں ہیں دیگر چیزیں، اس میں کس طرح سے آپ فرق کرتے ہیں، کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ شاعری جو ہے وہ اس پہ یہ کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ شاعری ایک ایسے عمل کا نام ہے جو آپ کے خیالات کو الفاظ کے روپ میں لے آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ گیت بھی ہو سکتے ہیں، وہ نظم بھی ہو سکتی ہے، وہ غزل بھی ہو سکتی ہے، وہ دوسری اصناف ہائیکو جیسے ہے یا قطع ہے، رباعی ہے. تو اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ اظہار ہے کہ آپ اظہار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم اس پہ یہ اس طرح سے تفصیلی آئیں گے ایک بریک کے بعد اور ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے. یقیناً ہم جانیں گے ہاشمی صاحب سے کہ جو گیت ہے، نظم ہے، غزل ہے، جو اس کے علاوہ شاعری کی دیگر اقسام ہیں، وہ اس حوالے سے کس طرح سے وہ اس کو لکھتے ہیں، کس طرح سے لے کر چلتے ہیں، ہم جانیں گے ان سے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے غلام اکبر شاہ ہاشمی سے کہ گیت کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے ہم بات کا وہیں سے آغاز کریں گے. ہاشمی صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک شاعر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ساری چیزیں لکھ رہا ہوتا ہے، گیت، نظم، غزل، یہ سارا کچھ. تو اس میں جو ہمارے سننے والے ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہم اس میں کیا بتانا چاہیں گے؟ کس طرح سے یہ سلسلہ لے کے چلتے ہیں؟ نظم کو کس طرح شکل دیتے ہیں؟ غزل اور اس کے علاوہ جو گیت ہیں وہ کس طرح سے، اب تک کتنے گیت آپ لکھ چکے ہیں؟ بات یہ ہے کہ شاعری کا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک جو شاعر ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک ایسا آرٹسٹ ہوتا ہے، ایسا فنکار ہوتا ہے، ایسا ہنرمند ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک را مٹیریل پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس کو، جیسے ایک ہنرمند جو ہے اس کے پاس مٹی پڑی ہو تو وہ کبوتر بھی بنا لیتا ہے، وہ پیالہ بھی بنا لیتا ہے، وہ گڑیا بھی بنا لیتا ہے. تو اس کے کوئی ایسا اتنا مشکل بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو وہ کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہوئی ہے. تو وہ تو اس کا میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ جو اظہار ہے اس میں وزن اور جان ہونی چاہیے. اب اگر آپ نظم کہہ رہے ہیں تو نظم اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. اگر قطع لکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی مہارت نہیں ہے کہ فلاں دوڑا بہت اچھا لکھتا ہے. شاعر دیکھتے ہیں جو اب جنگ آپ کا بھی سامنا ہوتا ہوگا، سنتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، تو وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ مشاعروں میں جاتے ہیں لیکن ان کے شاعری میں جان نہیں ہوتی. تو ایک جو سینئر آپ جس طرح لکھتے ہیں، آپ لوگوں کا مکمل طور پر ادب سے بھی تعلق ہے، ساری چیزوں سے ایک پروسیس سے گزر کے آ رہے ہیں. اور ایک ہے کہ فرض کہ میں اٹھ کے بیٹھ کے لکھنا شروع کر دوں، بولنا شروع کر دوں تو مشکل ہو جائے گا. اکثر ہم شاعر ایسے دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ کی شاعری سنتے ہوں گے، تو وہ سن کر کیسا فیل ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو اس میں اب کتنا ٹائم دینا چاہیے تب جا کے لکھنا چاہیے؟ میں نے پہلے یہی بات کی ہے کہ اگر وہ اس کا فن ہے، اس کا ہنر ہے، اس کو آتا ہے تو وہ کر لے گا. اگر فرض کریں کہ ایک جو نہیں جانتا کام کوئی بھی ہے تو وہ جو کر سکتا ہے وہی کرے گا. ٹھیک ہے اسد اللہ، آپ بتائیے گا جو ہم سپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ملتان میں جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پر جب سے کرونا کی ویو آئی ہے آپ کے میچز نہیں ہوئے، تو اس میں جو آپ نے کوئی گروپس بنائے ہوئے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ بنا لیں تاکہ وہاں پہ آپ کی کچھ کہیں پر گیدرنگ رکھ لیں، کہیں پر ورکنگ کر لیں، تو کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں؟
جی جی، ہمارے بنے ہوئے گروپس وغیرہ پورے پاکستان کے فٹ بالرز کے بھی گروپس بنے ہوئے ہیں، ملتان کے بھی فٹ بالر کے گروپ بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے گروپ وائز بھی مطلب کہ ہمارے کلب وائز بھی گروپس بنے ہوئے ہیں. تو پھر یہی ہے جیسے بیچ میں انہوں نے کئی مطلب کہ گورنمنٹ نے گراؤنڈز وغیرہ اوپن کیے ہیں، تو پھر ہم نے میچز وغیرہ کنڈکٹ کر لیے ہیں، مطلب ان کو میچز وغیرہ کھیل لیے ہیں. اس کے بعد جب یہ گراؤنڈز وغیرہ بند ہوتے تھے ہم گیٹ ٹوگیدر کر لیتے تھے، اور یہ اپنے جو کھانے وغیرہ ہو گئے. اچھا، ایک تو آپ کی یہ گیمز جاری ہیں، فٹ بال جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ لوگ کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کانٹیکٹ میں رہیں تاکہ یہ سارا سلسلہ چلتا رہے. ایک جو نوجوان ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ سپورٹس کو لے کے چلے، جی جی ساتھ تعلیم کو بھی ساتھ لے کے چلیں، تو اس کے لیے جو نوجوان سن رہے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے؟ کیا دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر والدین کا ایشو ہوتا ہے کہ آپ تعلیم پہ فوکس کریں، تعلیم پہ فوکس کریں، تعلیم پہ فوکس کریں. جی جی سر، میرے ساتھ خود یہی مسئلہ ہوا تھا جب میں نے فٹ بال شروع کی. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاپا نے خود مجھے سپورٹ کیا کہ آپ جو ہے نا کہ اس چیز کی طرف آئیں. میں نے شروع کی لیکن میں بعد میں تھوڑا سا کھیلا ہوں. پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک وائٹ کالر فیملی کو جو ہے نا وہ جاب کی طرف آنا پڑتا ہے، تو شوق ڈیولپ ہو گیا تھا. ابو نے شروع کروایا تو پھر میں نے جاب بھی کی، ساتھ کھیلا بھی، ساتھ پڑھا بھی. تو اس کے پیچھے سپورٹ میرے پاپا کی والدین کی تھی سپورٹ. تو اس وجہ سے میں اس کو کیری آن کر سکا. کیونکہ والدین کی سپورٹ لازمی ہے. اکثر جب والدین اپنے بچوں پہ زیادہ بول ڈالتے ہیں صرف تعلیم کی وجہ سے، بچہ جو مینٹلی طور پہ ہوتا ہے وہ تیار نہیں ہو رہا ہوتا ہے، نہ وہ تعلیم کو ٹائم دیتا ہے، نہ وہ اپنی اسکل کو پروموٹ کر سکتا ہے. کیونکہ اپ سیٹس آتے ہیں، لائف کا حصہ ہے، اپ سیٹس آئیں گے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کے بیک کون ہے. میرے زندگی میں بھی اپ سیٹس آئے، مطلب فٹ بال میں، جابس میں، جیسے بھی، لیکن میرے بیک میں میرے پاپا تھے. انہوں نے مجھے ہمیشہ جو ہے بیک اپ کیا. انہوں نے کہا صحیح ہے بیٹا، آپ چلتے جائیں، بس کوئی بات نہیں. اسکول سے آپ نے آغاز کیا تھا سپورٹ کا؟ جی جی، اسکول سے کیا تھا میں نے. تو اسکول سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز میں اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو موقع نہیں ملتے. ہم کرکٹ کو زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، فٹ بال کی طرف رجحان کم ہوتا ہے. تو کیا ٹیم بنی تھی؟ کیا سلسلہ شروع ہوتا؟ ٹیچرز نے سپورٹ کیا تھا؟ کیا سلسلہ تھا؟ سر اسکولز وغیرہ میں گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوں. وہاں پہ گراؤنڈس تھے. گراؤنڈ میں بیسیکلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کرکٹ کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کرکٹ زیادہ وہ تھی، لیکن فٹ بال کے بھی مطلب کوچز وغیرہ جو پی ٹی ہوتے ہیں وہ فٹ بال کی بھی ایکٹیویٹیز کرواتے تھے. تو اس میں بچے مطلب کہ اپنا انٹرسٹ کم شو کرتے ہیں، کرکٹ ہاکی والی سائڈ پہ زیادہ جاتے ہیں. تو اپنے کالجز میں، اسکول وغیرہ میں پی ٹی وغیرہ جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں، یعنی فٹ بال سے ریگارڈنگ اور دوسرے کھیل سے جو ہمارے ابھی اتنے نہیں مطلب کہ انہوں نے ہائپ وہ نہیں ہوئی ہے، تو ان کو کرنا چاہیے یہ چیزیں ایکٹیویٹیز. آپ نے ڈسٹرکٹ گیمز میں کس طرح سے آئے؟ جو عام نوجوان ہیں کس پلیٹ فارم سے ان ہوں ڈسٹرکٹ کلبز میں؟ کیونکہ وہ اپنے گلی محلے میں کھیل رہے ہیں لیکن انہیں ڈسٹرکٹ کلبز کا نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں. تو وہ کیا طریقہ کار ہے؟ سر ٹیلنٹ پاکستان میں بہت ہے، ملتان میں بہت ہے، تو بیسیکلی گائیڈنس نہیں ہے. اور یہ گراؤنڈس کا فقدان کی وجہ سے جو ہے نا جو نیا پلیئر آتا ہے وہ کھیل نہیں سکتا گراؤنڈ میں، نئے گراؤنڈ میں نہیں جا سکتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا. یا کلب وائز ایک منوپلی بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ گراؤنڈ کا پلیئر دوسرے گراؤنڈ میں آ گیا، تو ایسا کچھ چلتی ہے. کوئی مینیجریل ایشوز ہوتے ہیں. تو آفیشلز کو اور جو ہمارے جو ہیں مطلب کہ جو فٹ بال کو فیڈریشن لے کے چل رہی ہے ان کو چاہیے کہ سپورٹ کریں، کرتے بھی ہیں اپنے لیول تک. گورنمنٹ کو چاہیے کہ نئے جو ٹیلنٹ آ رہا ہے، بہت اچھا ٹیلنٹ آ رہا ہے. اب یہ ویوز آئی ہے، ہم ساؤتھ سے ریلیٹ کریں. ساؤتھ کے مختلف اضلاع ہیں، بہاری ہو گیا، اس کے علاوہ لودھا، خانیوال، رحیم شاہ خان، بہاولپور، ڈی جی خان. وہاں پر آپ یقیناً آپ کے میچز بھی ہوئے ہوں گے. تو کس طرح کا آپ نے فیل کیا کہ وہاں پر کس طرح سے فوکس کیا جا رہا ہے اسپورٹس؟ جیسے ملتان میں چند کلب ہیں یا باقی اضلاع میں بھی اس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے؟ سر فیڈریشن بیسیکلی ایک ہے. گورنمنٹ کی جب تک سپورٹ نہیں ہوگی آپ کہیں بھی نہیں لے کے چل سکتے. اب اتنا ہی جیسے دوسرے اضلاع میں وہ لوگ بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں. سیلف جو ہے ان کی وہ لے کے سینئرز پلیئر ہو گئے اور جو نیشنل پلیئرز ہیں جو اپنے کھیل چکے ہیں اب اپنے وہی چھوٹے جونیئر پلیئرز کو لے کے وہی چل رہے ہیں. مطلب کہ وہی سپورٹ کریں زیادہ تر. جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوتی آپ فٹ بال کو یا کسی بھی سپورٹ کو پروموٹ نہیں کر سکتے، آگے لے کے نہیں جا سکتے. تو لاسٹ میں آپ سے یہ بتا دیں کہ جو ابھی سارا سلسلہ چل رہا ہے، کووڈ بھی ہے، جی جی، کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو لے کے چل سکتے ہیں؟ فٹ بال کو پروموٹ بھی کرنا ہے، گراؤنڈ بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور کووڈ کے SOPs پر بھی عمل کرنا ہے، سارا کچھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سجیشن ایک اسپورٹس مین کی حیثیت سے کیا دینا چاہیں گے؟ سر میں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فٹ بال کے یا دوسرے اسپورٹس کے کوئی بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ میچز ہوں، زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہوں اس طرح سے.
اور اس پہ ایس او پیز پہ مکمل جو ہے نا وہ فوکس کیا جائے کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے، لیکن یہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور نیو پلیئرز آئیں گے اور آپ کے نیو جو ہے وہ انوالو ہوگی، یہ ایسے سلسلہ چلتا جائے گا. ایسے اگر آپ ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، آپ کیا نام ہے اس کا ٹورنامنٹس وغیرہ نہیں کرواتے، اس سے نہیں ہوگا. اس کے ایسے ہوگا کہ جیسے ویو آئی ہے 2 سال سے، ہمارے کئی پلیئرز جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں 2 سال کے اندر. گیم ہی چھوڑ کے چلے گئے. سر فٹ بالر کی ایج ہی کم ہے، 28-30 سال ایج ہے. اب آپ دیکھ لیں جو 2-3 سال بہت مطلب کہ جس نے 16-17 سال سے شروع کی ہے، 12-13 سال تو اس کی ٹوٹل ایج ہے، وہ پھر وہاں پہ اس کے بعد وہ گیم کر ہی نہیں سکتے ایج کے حوالے سے. محنت مانگتی ہے. آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. غلام اکبر ہاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، جس طرح آپ نے جانا کہ سپورٹس کی کتنی ضرورت ہے، اور کووڈ کے دنوں میں اس حوالے سے پالیسی کا بننا کافی لازمی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کہاں جا کر یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں، کیونکہ جب سپورٹس گراؤنڈ بند ہوں گے، جب کھیلوں کے میدان آباد نہیں ہوں گے، تو یقیناً جو نوجوان ہیں وہ محدود ہو جائیں گے کمروں تک، اور وہاں پر گیمز نہ کرنے سے جو معاشرتی ایشوز آ رہے ہیں، آئے روز جو ہم واقعات دیکھتے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے. ہم مزید بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ نئے گیسٹ موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی سپورٹس کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اور کتنا لازمی فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں ادب کا، اس کے علاوہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ان کا ہونا، اور جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات کی، اب ہم بات کریں گے جو ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا قانون کا جو پروفیشن ہے اس کے حوالے سے ہم تفصیلی بات کریں گے کہ ہمارے ہاں خواتین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خواتین اگر جاب کریں تو ان کو کن وہاں پر جاب کی جگہ پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ کسی کمپٹیشن میں جانا چاہیں، کہیں پر کوئی الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے ساؤتھ پنجاب میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خواتین کے کیسز کو لے کر چلنا. اس سارا کچھ جانیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل ہیں، قانون دان ہیں سمینہ محمود رانا، اور اگر ہم ان کا بات کریں تو 30 سال سے وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور کئی مختلف فورمز پر یہ خواتین کی، اس کے علاوہ وکالت کے حوالے سے بات کریں تو نمائندگی کرتی نظر آتی ہیں. 2 بار جو ممبر رہ چکے ہیں ایگزیکٹو سپریم کورٹ بار کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی کئی بار الیکشن کنٹیسٹ کر چکی ہیں. تو ہم خوش آمدید کہیں گے میڈم آپ کو. سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کتنا سارا کچھ لے کے چلنا. 30 سال آپ نے اس شعبے کو دیے، اور ابھی بھی آپ اس شعبے میں وابستہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اور ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائم دیا، دوسرا آپ ہمیشہ نمائندگی کرتی نظر آتی ہیں خواتین کی. کتنا کس طرح سے مینج کرتی ہیں سارا کچھ کہ وہاں پہ باقی خواتین کے بھی مسائل آ رہے ہیں، ان کے کیسز بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی الیکشن میں جا رہی ہیں، آپ خود وکالت کو بھی ٹائم دے رہی ہیں، اس کو مزید بہتر بھی بنا رہی ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے سارا کچھ لے کے چلنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ادھر بلایا کہ میں تھوڑا سا خواتین کی نمائندگی، اسپیشلی اپنی لیڈی لائرز کے بارے میں کچھ بتا سکوں. تو جہاں تک مشکلات کا ہے تو زندگی تو مشکل کا ہی نام ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کہا تو خواتین کو صنف نازک کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ خاتون اللہ کے بعد جو کریشن کا ایک اختیار ہے وہ ایک عورت کے پاس ہے، تو خاتون ویسے تو صنف نازک ہے لیکن بہت مضبوط ہے. اور اسپیشلی جب وہ اپنی ایک فیملی لائف شروع کرتی ہے، اور اس کے جب وہ ماں بنتی ہے، جو دنیا کا شاید سب سے مشکل کام ہے، تو اس کے بعد تو پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، اور اس کو مضبوط ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی پروفیشنل ہو، چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کی سامنا کرنے کے لیے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی پروفیشنل خاتون ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو ایک ڈبل انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو گھر میں بھی خواتین ہیں ان کو بھی بہت ٹف ہونا پڑتا ہے، خود کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. تو معاملات چل پڑتے ہیں، بس تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور تھوڑا آپ کے اندر خود ایک شوق ہوتا ہے، ایک جستجو ہوتی ہے کہ آپ کتنا کر سکتی ہیں. تو اس میں آپ لے کے چل رہی ہیں. جس طرح آپ خواتین کے کیسز آپ کے پاس زیادہ آتے ہوں گے، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں کیا میرے پاس یہی رہ گیا، ہر وقت خواتین کی ایشوز. ان پہ آپ ہمیشہ آواز بھی اٹھاتی آئی ہیں، لکھتی بھی آئی ہیں، اس کے علاوہ کیسز بھی آپ ان کے کنٹیسٹ کرتی ہیں. تو پھر کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کس چیز کی کمی نظر آتی ہے کہ
ہمارے آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. ایک خاتون کی حیثیت سے پھر کس طرح سے فیل ہوتا ہے اور پھر اس کیس کو لے کے چلنا, کوشش ہونا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا تک دلوائی جائے, تو کس طرح سے اس کو سارا کچھ آپ فیل کر رہی ہوتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ میرے پاس صرف خواتین ہی نہیں آتی. مطلب یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ خواتین شاید فیملی کیسز ہی کر سکتی ہیں یا خواتین ہی آئیں گی. بہت سے مظلوم مرد بھی ہمارے پاس آیا کرتے ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, لیکن بہرحال میرے پاس خواتین کے علاوہ بھی کیسز آتے ہیں. لیکن آج کل یہ جو ریشو بڑھ رہی ہے فیملی کیسز کی, یہ بڑی ایک الارمنگ ہے. پلس یہ کہ یہ جو ایک چل رہا ہے ایشو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, خواتین کا بڑا استحصال کیا جا رہا ہے, ان کو مطلب کہیں بھی ایک سرٹینٹی نہیں ہے فضا میں, ماحول میں غیر محفوظ سمجھتی ہیں. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حالات جو خراب ہوئے ہیں یہ ہمارا سوشل میڈیا نے بھی کافی کام خراب کیا ہے. اب اس تک بچوں کی اویئرنیس تو ضروری ہے. بچوں کو سوشل میڈیا سے آپ روک نہیں سکتے, ہر سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے. جب آپ نے کلاسز 5ویں تک کلاسز موبائل پہ لے لی تو پھر آپ روک نہیں سکتے. سب کچھ ہو رہا ہے آن لائن, بچوں کو آپ روک نہیں سکتے, منع نہیں کر سکتے. اب اس وقت ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے پیرنٹس کی کہ پیرنٹس نے ان پہ چیک رکھنا ہے کہ بچہ اگر فون یوز کر رہا ہے, بچہ اگر نیٹ پہ ہے تو آپ اس کو آبزرو کریں. مطلب میرے بچے جوان بچے ہیں ماشاءاللہ, بیٹی میری شادی شدہ ہے, بیٹا میرا ینگ ہے, وہ اپنا ڈگری ایجوکیشنل تقریباً اس کے بس 2 سیمسٹر رہ گئے ہیں. لیکن میں ابھی بھی ان کے فون اچانک پکڑ کے چیک کر لیتی ہوں کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو. میں نے ان کو اس پہ پرائیویسی نہیں لگانے دی. میرے بیٹے نے تھوڑے دن کے لیے لگائی لیکن میں نے وہ ختم کی کہ نہیں بیٹا یہ اس پہ پرائیویسی. والدین کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہاں بالکل, والدین کا جب تک چیک بیلنس نہیں رہے گا معاشرے میں اس طرح کے معاملات, کیونکہ مطلب میں بھی ماں ہوں لیکن مائیں بچوں پہ توجہ دینے کے بجائے خود وہ لگی ہوئی ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون توجہ دے. اگر ہم یہ تو معاشرے کی بات ہوگی اوور آل, اگر ہم وکالت پہ آ جائیں, جو خواتین جو وکالت کی طرف آنا چاہتی ہیں, جو اس وقت بھی مختلف کالجز میں اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہیں, ان کے لیے یہ پروفیشن کیسا ہے, کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے, کس طرح سے وہ لے کے چل سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ اچھا, میں وکالت کے لحاظ سے صرف اگر ہم دیکھیں کہ فائنانس کو دیکھیں کہ فائنینشلی ایک دم سے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی تنخواہ مقرر ہو جاتی ہے, ارننگ آنا, اس میں نو ڈاؤٹ کہ ڈیفیکلٹی ہے. اگر کوئی اس پوائنٹ آف ویو سے آنا چاہ رہا ہے کہ وہ جائے گا آئے گی, خواتین میں سے اسپیشلی میں ضرور کہنا چاہوں گی, کیونکہ خواتین صرف الیکشن سٹنٹ نہیں ہے کہ ان کو الیکشن میں استعمال کیا جائے اپنے الیکشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. اگر خواتین فوری طور پہ یہ چاہتی ہیں کہ بہت کچھ ارن کر لیں گی تو ایسا نہیں ہے. اگر ادروائز دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے اس سے زیادہ اچھا پروفیشن کوئی نہیں ہے. آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے اس پروفیشن میں آ کے, اس کی ایک اپنی انٹیگریٹی ہے اس پروفیشن کی, اس پروفیشن کا ایک نام ہے, ایک رسپیکٹ ہے. میرا سینئر, مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس کے پاس بیٹھی ہوں, مجھے نظر آیا کہ یار یہاں پہ کوئی سیکشول ہراسمنٹ ہے, یہاں پہ کوئی رویے اچھے نہیں ہیں, یہاں ویلیوز نہیں ہیں, تو میں بالکل پابند نہیں ہوں کہ میں اس سینئر کی پاس چپک کے بیٹھی رہوں. میں اپنی مرضی سے کسی بھی سینئر کے پاس جا کے کام سیکھ سکتی ہوں, میں خود محنت کر کے. آپ کو کسی سے اپنی کوئی سالانہ رپورٹ نہیں لینی جس کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے, کسی کا آپ کو حکم ماننا پڑے, کسی کو آپ کو اوبے کرنا پڑے. ہمارا پروفیشن واحد پروفیشن ہے, ہمارے میں سینئرز کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے. ویلیوز کا دور تھا, ڈکلائن ہے ہر جگہ پہ, تو ادھر بھی تھوڑا بہت ڈکلائن آیا ہے جب سے بچوں نے پرائیویٹ کالجز میں پڑھا ہے, ورنہ بڑی رسپیکٹ ہے سینئرز کی. تو یہ پروفیشن اس لحاظ سے بہت اچھا ہے خواتین کے لیے کہ آپ نے کسی سے ACR نہیں لینی کہ یار سالانہ رپورٹ آنا ہے, اس سے آپ نے لکھوانا کہ مجھے مارکس چاہیے, مجھے رپورٹ اچھی چاہیے, تو اس میں ایڈوانٹیج. ہمارا بگ باس ہے اللہ میاں, ہمارا کوئی بگ باس نہیں. اس میں مکمل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ آزاد ہوتے ہیں, آپ قانون کے ماہر ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں, میں نے کس طرح قانون کو لے کے چلنا ہے. اچھا, اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر شعبوں کی بات کریں, جو خواتین پلیسز مختلف سیکٹرز میں کام کرتی ہیں, ان کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے رائٹس کیا ہیں. اگر ان کے ساتھ ہراسمنٹ کے واقعات ہوں تو وہ کس کے پاس جائیں, کس کو جا کے بتائیں. تو اس حوالے سے کتنا قانون کو مضبوط بنانا چاہیے؟ دیکھیں, قانون کو تو مضبوط بنے ہوئے ہیں قانون. مطلب آپ یہ دیکھیں فیملی کیسز ہیں, پہلے لمبے چوڑے ہوتے تھے کہ آپ کو اگر جہیز لینا ہے, حق مہر لینا ہے, آپ نے مینٹیننس لینی ہے, آپ کو سارے علیحدہ دعوے کرنے پڑتے تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک دور میں قانون بن گیا کہ آپ ایک فائل کریں, ایک کیس, اس میں نہ آپ کو فیسیں زیادہ دینی پڑیں گی, نہ آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا. آپ ایک ہی کیس میں اپنا مینٹیننس, اپنا جہیز, اپنا حق مہر, ہر چیز آپ اسی ایک کیس میں مانگ سکتے ہیں. اس سے آپ کے کیسز کی تعداد کم ہوئی.
वकील का खर्चा कम हुआ, केसेस पे जो एक्सपेंस आने हैं वो कम हुए, नहीं, कानून को बेहतर शक्ल दी गई। अब दी गई। एक तफ्तीश का सिस्टम आता है। खवातीन के लिए बड़े हकूक हैं, खवातीन के लिए सब कुछ बना, बात है इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंटेशन कि इन पे इम्प्लीमेंटेशन को किस तरह इसको स्पीडी किया जाए। अब जो फौजदारी केसेस होते हैं उसमें पुलिस इन्वॉल्व है, उसके लिए पुलिस के महकमे को अच्छा करना जरूरी है। वहाँ एक तफ्तीशी बैठा है, उसकी मर्जी उस पर डिपेंड करता है वो किस तरह की FIR लिख के देता है। बिल्कुल ऐसा है। तो वो तो उसमें किसी वकील का, जज का या हमारे अदालतों का कोई नहीं है। एक शुरू से प्रोसेस अगर गलत चलेगा तो वो सही उसको राइट नहीं मिल सकेगा। लेकिन हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हमारे मुल्क में इदारे सही काम नहीं कर रहे, हमारे मुल्क में करप्शन है। हमारी अपनी लेडी लॉयर्स हैं, मतलब हमें नहीं पता अपने राइट्स का। नई बच्चियां आ रही हैं कि यार हमने वकालत सीखने आए हैं, हमने वकालत करनी है। हमारे मेल, हमारे इलेक्शंस की आप बात कर रहे थे, साउथ पंजाब में जो सारा कोई रुझान है खवातीन वकला का, कितनी नुमाइंदगी उनको मिलती है? क्या यहाँ भी हक हासिल करने के लिए आवाज उठाना होती है या मिल जाता है? अच्छा, क्या नहीं, साउथ इस पंजाब तरह में क्या के- रुझान है? इस तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ओवल आर वर्ड है, ठीक है। पाकिस्तान में उसकी रेशो थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा है। साउथ पंजाब में बहुत ज्यादा है। तो इस सब में सरवाइव करना कितना मुश्किल इसमें है? सरवाइव करना तो बता रही हूँ ना हाँ, कि इंसान को, औरत को खुद मजबूत होना है। इस प्रोफेशन में सरवाइव करना फाइनेंशियली शुरू के 10 साल आप समझ लें कि आप सीख रहे हैं, अगर आपने सिविल काम करना है। अगर हम शॉर्टकट ढूंढेंगे खवातीन के लिए, तो मैं सख्ती से मना करूंगी कि कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। देखिए, हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसी से हमारे पास केसेस आते हैं, उसको टाइम लगता है। मैंने 10-15 साल सोचा भी नहीं था कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगी। आज बच्चियां आती हैं, वो कहती हैं अच्छा भी हमने इलेक्शन, रुझान देखती हैं, सीनियर्स अपने इलेक्शन के लिए कह रहे होते हैं चलें जी साथ चलें। अभी भी काम करने वाली खवातीन माशाल्लाह हमारे साउथ पंजाब में बहुत सारी लेडी लॉयर्स हैं जो मेल की निस्बत बड़ी कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। साउथ पंजाब का क्लाइंट भी ये सोचता है कि यार हम मर्द के पास जाएं। हमारे लॉयर्स जो मेल हैं, उनका एक सोशल सर्कल है कि वो शाम में जाएंगे, उन्होंने लोगों के पास उठना है, बैठना है, उनके दोस्त हैं जो उनको फीडबैक मिलता रहता है उनके विजिट्स का। खवातीन है, उन्होंने घर आना है, बेचारियों ने आके, अगर तो वो अनमैरिड है तो माँ बाप के काम, बहन भाइयों का करना है, फैमिली है तो बच्चों फैमिली है तो करना बच्चों में लग जाना है। हाँ। तो वो सोशल कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पाते। और इन हालात में भी जो हमारी साउथ पंजाब की लेडी लॉयर्स हैं, आप यकीन करें कि पाकिस्तान में किसी भी जगह की जो लेडी लॉयर्स हैं उनको compete कर सकती आपने हैं। 2 बार सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव बार की आप मेंबर रही हैं। जी, जी। तो 2 बार ये किस तरह का एक्सपीरियंस रहा कि आप इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से विन कर रही हैं और वोटर्स को अपनी तरफ उनको कायल करना, वोट मांगना, ये सारा किस तरह का एक्सपीरियंस था ओवरऑल सबसे वोट देना? अच्छा, मैंने पंजाब बार का भी कंटेस्ट किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी किया। पंजाब बार का दोनों दफा मैं लूज कर गई। वही मैं समझती हूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी कहीं। हमारी कोई फीमेल लॉयर प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनती? सिर्फ एक दफा एक राजनपुर की पीपल्स पार्टी की शायद MP भी हैं, शाजिया, वो एक बार बनी है प्रेसिडेंट। बड़ी, मैंने कहा ज़र्फ की बात है कि उन लोगों ने अपनी खातून को प्रेसिडेंट बनने दिया। आप छोटी सीटों पे लड़ते हैं, लोग आपको वेलकम करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे साउथ पंजाब बार का जो मैंने लड़ा, वो मेरा एक्सपीरियंस कोई ऐसा सच नहीं रहा। पहला इलेक्शन अच्छा था, दूसरा नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा इंटेलेक्चुअल का वो है कि आपके वोटर मेंबर कम हैं, प्लस हाई प्रोफाइल लोग हैं, थोड़े सुलझे हुए हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैंने पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट वोट लेके मैं कामयाब हुई थी, वरना साउथ पंजाब बंदे का जीतना ही बड़ा मुश्किल होता था। फिर मैंने उसके लिए एफर्ट्स की वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार की उसमें बैठ के एग्जीक्यूटिव बॉडी में, और फिर मैंने एक सीट क्रिएट करवाई। उसमें बहुत से हमारे दोस्तों ने साथ दिया, उसमें कोई शक नहीं है। हमारे मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल्स थे बहुत सारे, बहुत से हमारे लाहौर के वकला थे, बहुत से हमारे मुल्तान के भी थे। लेकिन उसका इनिशिएटिव लिया कि हमारे लिए एक अलहदा सीट हो मेंबर एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि हर दफा हम हार के आए तो ये तो बात नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल। अब ये है कि साउथ पंजाब की मेंबर एग्जीक्यूटिव की एक अलहदा से सीट है, जिसमें हमारा सिर्फ मुल्तान और बहावलपुर वालों का आपस में कंपटीशन होता है। तो वो फिर काफी पहले लाहौर दीगर जिला से अब सिर्फ मुल्तान और बहावलपुर तक। हाँ, तो पहले ये- हमें ओवरऑल मतलब Contest कंपटीशन करना हमारा पड़ता है। लाहौर के साथ था। कंटेस्ट अब भी करना पड़ता है, लेकिन हमारी एक सीट अलहदा क्रिएट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट की जब एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी, वहां पे साउथ पंजाब का कोई ना कोई फर्द जरूर उस जरूर एग्जीक्यूटिव शामिल, में, चाहे पहले वो नहीं हुआ पहले करता नहीं था। था। मैंने एफर्ट्स की, मेरे साथ और लोगों की बड़ी मोहब्बतें रहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम लोग कहते हैं कि बहुत तासुब है खवातीन के मामले में कुछ सूबों में, लेकिन मैंने देखा है कि आप यकीन करेंगे कि पेशावर, KPK और बलोच ये अपनी खवातीन को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्रमोट करते हैं, स्पेशली इस प्रोफेशन में, वकालत में। कि आपकी सोच है। तो उन लोगों ने बड़ा प्रमोट किया मुझे लाहौर के लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। मेरे मुल्तान के, जाहिर बात है मैं उन्हीं के खित्ते की थी, उनकी मुझे बड़ी सपोर्ट रही। मिर्जा अजीज अकबर बेग साहब मेरे
استاد ہیں میاں عباس صاحب، وہ خواتین کے لیے بڑے یہ بات سارا کرتے ہیں. سلسلہ چلتا رہا. اگر ہم آ جائیں جو جس سے آپ نے بات کی، جو اب لوگ نئے اس شعبے میں آ رہے ہیں، وہ خواتین جو اس شعبے میں آ رہی ہیں، ان کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ 10-12 سال تو بھول جائیں کہ ہم نے ارننگ کرنی ہے، ہم نے ٹائم دینا ہے، ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے جب سوشل کنٹیکٹس بڑھتے جائیں گے، ہمارا نام بنتا جائے گا، اس کے بعد کیسز آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کتنا لازمی ہے جو نئے وکیل اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں؟ اچھا، مطلب میں پرٹیکولر فیمیل کے حوالے سے بات فیمیل نہیں کے کر حوالے سے رہی، نہیں اوور آل کر رہی ہوں، پھر خواتین کے بارے میں بتا دوں گی. دونوں کو ایک جتنا ہی ٹائم لگے گا اس میں. میں یہ کہتی ہوں کہ ارننگ شروع ہو جاتی ہے. میں جب پہلی مرتبہ آئی تھی، میرے پاس پہلا کیس آیا تھا تو میں گئی تھی، مجھے مطلب کوئی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا، لیکن ٹائم لگا سیکھنے میں. آپ کو سیکھنے میں ٹائم لگے گا. اگر ہم پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائیں گے 10 سال، میرا خیال ہے آپ کو سیکھنا ہے کہ وکالت کیا ہے. وکالت اتنی آسان چیز نہیں ہے. اس میں اگر آپ پسند ہے آپ کو وکالت کرنا، آپ کو یہ شعبہ پسند ہے، تو بالکل آپ اس میں آئیں. اور اگر آپ صرف ارننگ پوائنٹ سے آئیں گے تو شروع میں اس میں اتنا آپ ارن نہیں کرتے. شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. پہلے سرمایہ ہونا چاہیے تبھی چل سکتے ہیں؟ نہ سرمایہ نہیں بھی، آپ اپنے لیے شروع میں آ جاتا ہے کام. اتنے برے حالات بھی نہیں ہیں. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ شارٹ کٹ ہو اور میں راتوں رات امیر بن جاؤں، ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی سینئر سے کام سیکھے بغیر انڈیپینڈنٹ چیمبر بنا کے، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. میں چیمبر بنانا کتنا مشکل ہے؟ چیمبر بہت مشکل ہے. چیمبر اس طرح کہ دیکھیں، آپ چیمبر خریدیں گے، آپ پھر آپ کے پاس کتابیں ہونی ضروری ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب بار کو، بلکہ پاکستان لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ینگسٹر، پہلے تو یہ تھا نا کہ بہت کھیپ آ جاتی تھی. پرائیویٹ کالجز نے بڑا پروموٹ کیا. میں تو شاید کہ کچھ لوگوں کو برا لگ جائے تو میں ان کو فارمی وکیل کہا کرتی ہوں کہ جو ایک گھوسٹ پرائیویٹ کالج ہے. ورنہ پرائیویٹ کالجز بھی بہت اچھے ہیں جن کا معیار بالکل ہمارا ذکریہ یونیورسٹی کے لیول کا ہے. ایسے کالج ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کالج کو ہٹا کے کچھ گھوسٹ کالج ہیں جہاں پہ کلاسز ہی نہیں کبھی ہوتی تھی، کالج ہی نہیں ہوتی، کلاسز نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں، بس صرف آپ نے داخلہ بھرا ہے، آپ کے امتحان ہو گئے. وہ پرائیویٹ کالجز بند ہو گئے. اب پھر سے وہی ایک کیلیبر ہے. سینئر وکیل جو کچھ لاء کالجز پرائیویٹ چلا رہے ہیں، بہت اچھی تعلیم ہے. تو اب تعداد کم ہو گئی ہے. اب جب تعداد کم ہوئی ہے، جب کم تعداد میں اپنے وکلا کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. پروفیشنل لوگ آ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ ڈگری حاصل کر. اچھا، اب اس سے زیادہ اچھا ہو گیا جو اب 5 سال ہے کہ آپ ایف اے ایف ایس سی کے بعد آپ مطلب پلان کر کے آتے ہیں کہ میں نے وکیل بننا ہے. اب جب وکیلوں کی تعداد کم ہو رہی ہے کہ وہ اتنا کھیپ نہیں آ رہی، تو پاکستان بار کو، پنجاب بار کو چاہیے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے بہت سارے راستے ہیں، بڑے سارے پرپوزلز ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کمیشن مقرر ہوتے ہیں، سینئر کو نہ کریں، وہاں پہ ینگسٹر جائیں. اس طرح وہ ایویڈنس لکھی جاتی ہے، اس میں کمیشن آپ ینگسٹرز کو کریں کہ وہ آئیں اور وہ لکھیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان بچوں نے اتنی محنت کی ہوگی، اگر یہ لکھنے والا ہی صحیح ایویڈنس نہیں لکھ رہا، بچہ توجہ نہیں دے رہا، اس کو سمجھ نہیں ہے قانون کی، تو وہ کیس کو خراب کریں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ینگسٹرز کے لیے کیا جائے. ان کو کچھ کتابیں، انیشلی کتابیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے پنجاب بار دیتی ہیں، لیکن وہ تھوڑا بہت خرچہ دینا پڑتا ہے. کچھ کتابیں ہیں، بیسک کتابیں دینی چاہیے. اس میں نئے وکلا کو بھی کوشش ہے کہ نئی وکلا کو دینی چاہیے، وہ بھی فوکس کریں. وہ فوکس کریں گے تو وہ پڑھیں گے نا. اور چیمبر بنانا اور یہ واقعی بڑا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ راتوں رات ہم نے تھوڑا سا میں شارٹ کٹ نہیں ہے، کہ لانگ ٹرم آپ لے کے چلنا ہے تبھی آپ اس میں کم جائیں. اور جب آپ اپنا نام بنا لیتے ہیں تو پھر اس سے اچھا پروفیشن نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ زیادہ پیسوں کی ذرا زیادہ عمر میں ضرورت ہوتی ہے. اس سے اچھا پروفیشن نہیں. اب ہم آ جاتے ہیں سوشل ایشوز پہ. ہمارے جو خواتین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیملی کیسز ساؤتھ پنجاب میں رجحان زیادہ کیوں ہے؟ آئے روز کوئی نہ کوئی تشدد کا واقعات، اس کے علاوہ جو فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں ان میں مسئلہ سامنے آتے ہیں. تو یہ کیا وجہ آپ سمجھتے کیا ہیں کہ کیا بیسک ریزن کیا ہے؟ عدم اعتماد یا معاشرے میں جو ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ وجہ ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ اچھا، یہ جو فیملی ایشوز کو آپ ساؤتھ پنجاب سے کو ریلیٹ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. فیملی کیسز کی جو شرح بڑھی ہے وہ اوور آل پاکستان میں ہے. یہاں پہ تھوڑی تعلیم کی کمی ہو سکتی ہے کہ بالکل گھر میں بیٹھے ہوئے بالکل بیچارے سادہ لوگ ہیں. اب مطلب معذرت کے ساتھ اب میڈیا میں دیکھیں مارننگ شوز جو ہوتے ہیں اس میں جو پہننا اوڑھا، شادیاں، فنکشن، یہ محرومی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب ہر مرد اتنا نہیں کما سکتا کہ اتنا فیسیلیٹیٹ کرے عورت کو، اور ہر جگہ کا وہ ماحول بھی نہیں ہے. وہ ماحول اسی اسٹوڈیو تک کا، شاید وہ اسٹوڈیو سے نکل کے وہ خواتین بھی اسی حلیے میں نہیں ہوتی ہوں گی. اب لوگوں کو نہیں سمجھایا، لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. پلس یہ میں پھر یہ بات کہوں گی کہ سوشل میڈیا نے کافی حد تک ہر چیز اپروچ میں کر دی ہے. آپ ایک میسج کریں تو آپ جہاں مرضی
جس سے مرضی مل لیں، جس سے مرضی. تھوڑا سا ہمیں اویئرنیس کے اپنے میڈیا پہ تھوڑے سے کوئی پروگرام چلانے چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خواتین، آپ نے کہا کہ قانون بن چکے ہیں جہیز کے حوالے سے، اس کے علاوہ دیگر رائٹس اکٹھے کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کا پتہ نہیں ہے خواتین کو، اور شعور کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں. ہمیں حکومت نے، ہماری اسمبلیوں نے، ہماری عدالتوں نے ہمیں کیا کچھ پرووائڈ کر دیا ہے، تو وہ ان تک پہنچانا کتنا لازمی ہے. اگر ان کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے یہ رائٹس ہیں تو وہ استعمال کیسے کریں گی، تو اس کا کتنا لازمی ہے. اچھا، میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ جو قانون بن گئے اور بڑی سہولت آ گئی اسی قانون کے تحت. ایک میری کلائنٹ ہے ایبٹ آباد کی، اس بیچاری نے کیسز کیے، اس کے حق میں ڈگری ہو گئے، قانون کا کام پورا ہو گیا، وکیل کا، جج کا کام پورا ہو گیا. تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں کہ اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو پا رہی. مطلب وہ حق مہر، وہ جہیز بندہ فراڈ کر کے وہاں گیا ہے، اس سے شادی کی ہے، وہیں رہتا رہا، پھر ملتان لے آیا جہیز سمیت، ہر چیز سمیت، حق مہر وغیرہ زیادہ لکھ دیا تھا. اور آپ یقین کریں گے 6-7 سال سے تو کیس میرے پاس ہے کہ اس بندے کے بیلف جاتا ہے، اس کے وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، وہ بندہ ٹریس ہی نہیں ہو رہا. امپلیمنٹیشن نہیں ہے، پولیس کے ہمراہی گئے ہے، پولیس گئی ہے، بیلف گیا ہے. اب وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، وہ ایبٹ آباد سے یہاں آ کے اس کو کہاں ٹریس کریں گے، وہ پتہ کہاں بدل گیا کہاں نہیں. تو یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی ان کا، ابھی تک پولیس کا سسٹم بہتر نہیں ہوا، تفتیش کا سسٹم بہتر نہیں ہوا، فریاد لکھنے کا سسٹم بہتر نہیں ہوا. آپ کو مطلب اب میں بتاؤں تو میں لوگ بہت غلط کہہ رہے ہوتے ہیں پولیس کو، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ان بیچاروں کی 24 آورس کی ڈیوٹی ہے. ان کو ڈیوائڈ کریں، ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کر دیں، ان کو تھوڑا ان کے پاس اسلحہ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے. میں نے 1-2 سے پوچھا کہ یار اتنی سختی آپ لوگوں نے کی ہے، آپ جو گیٹ پہ یہ کھڑے ہو بندوق اٹھائے کے، یہ چلا بھی سکتے ہو. اس نے کہا میڈم چلا لیں اگر اس میں کچھ ہو. مطلب اسلحہ برائے نام ہے. تھوڑی ریفارمز کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں آئی تھی یا پی ٹی وی میں، تو میں نے یہی بات کی تھی کہ پولیس میں آپ ریفارم لے کے آئیں، ان سے اتنا کام لیں جتنا وہ کر سکیں. جتنا وہ ایکسٹرا کام لیں گے تو پھر ایشوز آئیں گے. آپ ڈبل شفٹ کریں، ان کو تنخواہیں تھوڑی بہت بڑھائیں. مطلب ان لوگوں نے بھی جینا، پھر وہ کیا کریں گے مجھے بتائیں. ہم لوگوں کی بیسک نہیں پوری کر پا رہے. سب سے زیادہ قصوروار میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ ہے. کہ حکومت جو وعدے کرتی ہے، حکومت جو کہتی ہے کہ ہم ریفارمز لے کے آئیں گے، جب تک اداروں کو ڈیولپ نہیں کیا جائے گا، امپاور نہیں کیا جائے گا، تو پھر وہ پرفارم نہیں کر سکیں گے. میں کوئی بالکل پولیٹیکل بات نہیں کر رہی، کیونکہ میں پولیٹیکلی کسی پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں ہوں، کسی پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں ہوں. لیکن جو بھی حکومت آئی انہوں نے اپنا بنایا، کھایا پیا. اب ہمیں صرف یہ ہے کہ ریفارم لانی ہے اپنی سارے انسٹیٹیوشنز میں. جب تک سارے انسٹیٹیوشن کام نہیں کر سکتے، خالی جج اور وکیل نے مجھے بتائیں کیا کر لینا. لاسٹ میں ہم جان جائیں گے رویوں کا بہتر ہونا ہمارے معاشرے میں کتنا لازمی ہے. ایک جانب تو قانون بن گیا ہے ریفارم، دوسری جانب ادارے ریفارمز نہیں ہے. اب اسی میں ہم نے معاشرہ بہتر کرنا ہے تو رویے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ رویے تو سب سے بڑا میٹر ہے. بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے. آپ دیکھ لیں نا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز کہاں ہیں. میں گورنمنٹ کی بات ہی نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں اسٹیٹ کی. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کہاں ہے؟ کہیں تو کوئی اچھا پلانر آئے جو یہ سمجھے کہ یار اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ہمارا گرا ہوا طبقہ، اس کو کیسے اٹھانا ہے. جب بھوک ہوگی وہاں پہ کہاں پہ پھر کوئی لاجک رہ جاتی ہے کسی ایتھکس کی اور کسی اخلاقیات کی، کسی قانون کی. بھوک کے سامنے ہر چیز زیرو ہے. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں؟ ناظرین کے لیے تو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ تھوڑا سا پیشنس ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ملکی حالات بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی، ہر چیز کا ڈکلائن ہے. لیکن ہم نے اپنے رویوں میں تھوڑی مثبت تبدیلی لانی ہے. جس انسان میں پازیٹیوٹی پیدا ہو جائے گی وہ ہر چیز سے، ہر بات سے، ہر چیز سے مقابلہ کر سکتا ہے. آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی خوشی ہے اس کو انجوائے کرنا سیکھیں، بڑے سے بڑے غم کو تھوڑا بگائیں، کیونکہ زندگی تو ہماری بہت پریشانی والے حالات ہیں. شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے اور کافی کچھ جانا ہم نے بھی اور ہمارے ناظرین نے بھی. ناظرین، جس طرح بات کی گئی کہ برداشت کے فیکٹر کو اپنانا ہے، خوشیوں کو ہم نے پھیلانا ہے اور خوشیوں کو شیئر کرنا ہے، تبھی ہمارے جو معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. اور دوسرا گورنمنٹ کو ذمہ داری لینا ہوگی ہمارے اداروں میں ریفارمز لانے کے لیے، تبھی جو واقعات ہوتے ہیں ان میں کچھ کمی نظر آ سکتی ہے، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو آج ہم نے مختلف ٹاپکس پہ بات کی، آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے اور اس کے بعد ہم جائیں گے ایک بریک پر. بریک کے بعد شروع ہوگا پروگرام کرشی صحت کا سفر عائشہ اسلم کے ساتھ، وہ آپ دیکھیں گے اور یہ بریک کے بعد ہوگا. تو ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.
वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग शो का सिलसिला जारी है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब खान मलेज़ई। आज करशी सेहत के सफ़र में हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के हवाले से। ये पथरी गुर्दे में कैसे पैदा होती है, कौन सी मादनी चीज़ें हम इस्तेमाल में लाते हैं और जिससे ये ग्रेजुअली इकट्ठी होती होती छोटा पत्थर और फिर बड़ा पत्थर और फिर ये तकलीफ का बायस बनती है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हकीम जावेद हाशमी साहब। हकीम साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, क्या वजह है, क्या मसाइल हैं जिन्हां दी वजह करके ये पथरी जिहड़ी है क्या नाम है इतने नाजुक जो है गुर्दे दे विच वनते इतनी वड्डी वड्डी पथरियां साडे दे एक्सरेज दे विच वो किवें आ वणियां ते क्या वजूहात होनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही हमेशा दी खैर। इस पहली तो गल यह जिमें तुसां हुणे फरमेंदे पे आवे कि मादनी चीज़ां वो मादनी चीज़ां जेड़े पानी च हल पजीर कै नहीं होंदे। अच्छा, पानी च जेड़े हल नहीं थींदे, साफ पानी ना होने की वजह का ना साफ पानी नहीं, अंदरूनी पानी की मैं गल करना पे कि जिसम में तुसा कोई चीज़ इस्तेमाल मादनी चीज़ां जेड़े इस्तेमाल करने वे तो वो पानी जेड़ा जिसम में होंदे उहदे च अगर वो हल नहीं थींदे वो पत्थरी दे बनन दा बायस बनदे। ठीक ठीक। अच्छा, पहले ये छोटे होंदे ते छोटे होंदे क्योंकि तकलीफ एडी कै नहीं होंदी ते एहसास नहीं थींदा बंदे को कि वो शियां सारे जिसम विच वहनियां किवें पहले तो ये दसो। खावण पीवण च मादनी चीज़ां तो मसलन थोड़ा जी वजाहत करे सुनो सी केड़ी शायद विच रल के ए वहनियन और आहिस्ता आहिस्ता एडा बड़ा पत्थर बना देनी हाँ, नाजुक नफीस जे गुर्दे दे गुर्दे दे विच। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी गल है। ये है कि एक तो साफ पानी अगर तुसा नहीं पींदे पे, ठीक ठीक गया, साफ गजा नहीं खाते पे, ठीक ठीक गया, ठीक ठीक गया, गले छड़े चीज़ां खाते पे वे उन ये सारे चीज़ां जेड़े ए पत्थरी दे बनन दा बायस बनदे ने। यानी हौले हौले जमदियां गया जेड़े चीज़ां तक दसे तो पानी च हल नहीं थींदे। चलो पानी नाल ये है कि पानी नाल हल थी सन ते वालो चले वे सन पास निकल वे सन पास आउट थी वे सन ई पारू वाल ओ जेड़े हल नहीं थींदे वो पत्थरी दा बायस बनदे कि छोटे छोटे होंदे न ज़रात, लेकिन उनके बाद वो वड्डी पत्थरी दा बनन दा बायस भी बनदे। पहले छोटे होंदे ते तकलीफ एडी क्या नहीं होंदी। सही सही, ठीक है। उनके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी तकलीफ भी वधन शुरू थी वेंदी, जिवें जिवें पत्थरी वधी होवे तकलीफ वधन शुरू थी वेंदी। अच्छा, अमूमन ये डिठा गया कि औरतां दी निस्बत ये मर्दां ज्यादा पाई वेंदी है बीमारी। ठीक है, मर्द चूंकि बहर खाने ज्यादा खाते हैं, मुरगन गजामा ज्यादा खाते हैं, तले हुए चीज़ां बहर दोस्तों नाल गपशप की ते खाने खाते दावतें बहर कीते ज्यादातर तो ई बारों वो ज्यादा खाने खावन दी वजह करके भी ये ज्यादा बीमारी मर्दां विच ज्यादा पाई वेंदी है औरतां दी निस्बत। ये जायजा कीता गया कि उन्हें ज्यादा ये थी। अच्छा, इनदे वल मुख्तलिफ इकसाम हैं पत्थरी दे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। कैल्शियम ऑक्सलेट साइज दे हवाले नाल भी साइज दे हवाले नाल ते खैर इनदी इकसाम क्या नहीं, लेकिन इनदी नौ दे हिसाब नाल इनदे इकसाम है। जिवें कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फास्फेट है, यूरिक एसिड है, इवें इनदे मुख्तलिफ इकसाम है। ठीक ठीक है पत्थरी दे। अच्छा, अब इनदा ये है कि ये थीवन तो बाद वल भी थी सकते हैं। अच्छा, एक दफा थी कि वल भी थी सकती है कि अगर उनकी अखराज भी थी गए उनका इलाज भी थी गए, लेकिन ये वल भी थी सकती है। एहतियाती तदाबीर वास्ते जरूरी है। इवें समझ गिनो अगर तो फिल्टर थी हुई शई अंदर ना वैसन तो तुआरे उथा जमा थींदी थींदी वो इतना बड़ा पत्थर बन वैसी और वल तो तकलीफ देसी। बिल्कुल, पहले गुर्दे च पैदा थी सी वल मसाने च चली वेंदी पत्थरी और उनके तो बाद पेशाब दे नाले च दिक्कत ना थींदी होसी तो बड़ा तकलीफ दे होसी। बट इन कोई शक नहीं जी, जेड़ा उन प्रोसेस च गुजरदे शोदा उनको तो पता होंदे कि क्या थींदा पे। उहदे नाल बुखार भी हुंदा थी वेंदे, वल उनका खावन पीवन छुट वेंदे। वल ये है कि खसूसन गुर्दे दी पत्थरी ते मसाने दी पत्थरी नाल ये होंदे कि बाज़ औकात खून आवन भी शुरू थी वेंदे। अच्छा, यानी ये अगला लेवल है गुर्दे को शिफ्ट थी गई मसाने च आ गए, मसाने दी नाली च पेशाब दी नाली च आ गए तो ओवल ज्यादा तकलीफ दे साबित थी। अच्छा, हकीम साहब दी वजूहात आप गाल करके दी मजीद क्या वजूहात इन पे इंदी की वजह करते इकट्ठी थींदी? एक तो तुसा दस रही थी कि पानी छल पजीर कोई नहीं, बीजा क्या क्या है? ये असल च पता क्या है, हिफजान सेहत दे असूलों तो ना वाकिफ थी भी इंदी वजह है कि बंदा वो चीज खावे जेड़ी पता ही कोई नहीं होता और खांदा पे और नुकसान देंदी है।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ। ਹਿਫਜ਼ਾਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਗਿਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਸ਼ੀ ਬਿਲकुल। ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਗਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਤੇ ਜੀ ਜੀ ਲੋग इन मसाइल का शिकार थींदे अपनी तरफों एहतियात करने पे आंदे वो समझते कि असां गोश्त खाने पे फलानी शय खाने पे और सागू ताकत आंदी पई है जबकि उंदे नुकसानात नुकसानात भी होंदे। थींदे। अच्छा बई एक गाल जड़ी खसूसन होंदी है कि लोग खाना चबा के नहीं खाते। अच्छा हाँ ये है कि उन्होंने बस ਇਹਦੇ ਚ क्या हिकमत है सही इन्हें चबा के खा सकते क्योंकि मेदे तो कोई ऐसे दंद कह नहीं था। हाँ 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 मेदे ने तो नहीं उनको चबावना था, सही, चबावना तो डंदा नहीं है था बिल्कुल तो उनको अगर मेदे को ऊ हिसाब दी वजे गजा जड़ी उनकी जरूरत है सही सही उने वालों को हालत नहीं करना। और जाहिर है वो गजा जड़ी है जड़ी तुम्हारी बगैर चबाई हुई गजा ਇਹਦੇ है ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ बीमारियां का मूजब बनती है जिंदे च ए भी है जिंदे च गुर्दे दी अच्छा गुर्दे च सोजिश थी वने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸਹੀ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੀਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਇਹ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੋਟਾਪਾ ਦਾ ਵੀ- ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਕਿਆ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਫਾਸਦ ਮਾਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਚੱਲੇ ਵੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਥੀ ਵੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਵਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਥੀਂਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਤਾਲੁਕ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਲਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੀ ਪਾਰੂ ਥੀਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਜ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਥੀਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਥੀਂਦੇ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਾਸਦ ਮਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਇਹ ਪਾਰੂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਸਦ ਮਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਮੂਜਬ ਬਣਦੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹਲ ਥੀਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਤੇ ਹਜ਼ਮ ਥੀਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਥੀਂਦਾ ਕੋਈ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਹੀ 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 ਖਾਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਚਬਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਦਾ ਦੂਜਾ ਟੁਰਾ ਫਿਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਜਬ ਬਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਿਆ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਤਕਲੀਫ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਜਾਤ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा उनको महसूस थींदे भी हल्की जी दर्द थींदी अगर वो तेज टुरदे तो दर्द भी तेज थींदे अगर दौड़दे तो पत्थर दे नाल रगड़ आती है अगर वो दौड़दे तो यकीनन उनको दर्द भी ज्यादा बतदे एहसास जड़ा है उनको दसा देंगे भी तेरे गुर्दे च उनको नुक्स पै गई है। जाहिर यकीनन उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने मालिज नाल राबता करे ताकि उनका एक्सरे करवावे वो मालिज वाल जिवें तजवीज़ करे टेस्ट करवेंदे एक्सरे करवेंदे जो उनका उनके शेड्यूल शामिल है वो आपे करवे सी। ये है कि तुम अपने मालिज नाल फौरी तौर पर राबता करो उनके नाल मशवरा करो कि ये मेरे को तकलीफ थी पई इहदा कोई हल दसो होने तो फौरी तौर पर यकीनन कोई ना कोई हल करे। अलामात नहीं दिया बुखार थी वेंदे सही इहदे नाल भी सही। अच्छा उनके नाल ये है कि खसूसन मसाने वाली जात है बोझ या महसूस थींदे पेट रुकावट भी पेशाब की रुकावट भी तक थी वेंदी है उनके बाद बोझ भी महसूस थींदे इनके अलावा ये है कि चलन फिरन को थोड़ा जा तकलीफ महसूस थी सी कि तुम टुरदे वे तो यकीनन तक तकलीफ महसूस थी सी। दूजा ये है कि यकीनन पत्थरी वाल दसेंदी है अपना आप कि मैं गुरदे छां मेरा कोई हल कढो सही। हाँ यकीनन तो यह पेशाब जलन थी वेंदी है पेशाब दे नालियां सोजिश थी वेंदी है उनके अलावा जनाब पेशाब रुक रुक के आंदे इहदे इलामात है। सही सही जलन भी थी गई कब्ज भी थी गया कब्ज भी वाल लिंदा वो तो मुझे बंदी नहीं लेकिन यह है कि जलन थी है पेशाब रुक रुक के आंदे इन नाल यह है कि अगर पेशाब तक रुक रुक के आना पे तो मेरी अपनी गुजारिश है कि करशी दा यूरोसी नाल सिरप है अगर तुसा फौरी तौर पर इस्तेमाल शुरू कर देवे तो अर्ली स्टेजेस से अगर तुसा शुरू कर देवे तो खसूसन जी नाली की सोजिश है वो भी खत्म थी वेंदी है उन्हें पेशाब भी तो थोड़ा जिहा ज्यादा सी जिहड़ा रुक रुक के आना पे वो रुकावट भी तुहाडी खत्म थी वेंदी। ठीक है अगर पत्थरी नहीं था अगर पत्थरी है तो वाल जाहिर है पत्थरी तोड़ टैबलेट हैं वो तुसा इस्तेमाल करे यानी पहले यूरोसी नाल तुसा लाजमी इस्तेमाल करो। अच्छा। इन्हें ले है कि तुहाडे जिवें तुसा जुलाब गिनदे वे ये पेशाब दा जुलाब है। अच्छा मसाना तुहाडा साफ थी वेंदे उनदे नाल ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੈ Early stages ਅਰਲੀ ਤੇ। ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਸਹੀ 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 ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕरेंगे ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਇਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ अखराज भी करें इनकी मिकदार 2-2 चम्मच हैं सुबह दोपहर शाम लेकिन वाल भी मेरी गुजारिश ये है कि आपने मुआलिज ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਸੂਸਨ ਮੁਆਲਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੀ ਘੈਨ ਗਿਣਨ ਦੀ ਹਾਂ ਬਾਤ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਗਿਣਗੇ ਨਾ ਯੂਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਇੱਕ ਗਿਣਨ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗਿਣਨ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਘਟ ਥੀਂਦੀ ਵੈਂਦੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿੱਧਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿੱਧਾ ਬਣ ਔਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਅਸਲ ਸਹੀ, ਗੱਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਾਸੀ ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਕੀਮ ਜਾਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਮਸਾਇਲ ਥੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਲਾਮਾਤ ਕਿਆ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਗੂ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀશું ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਕਿਆ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜ਼ੂਦ ਹਜ਼ਮ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾਵਣ ਇੱਕ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਹਜ਼ਮ ਥੀ ਵਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਥੀ ਵਣਨ ਉਹ ਉਹ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿਓ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ताकि ਉਹਦੇ पता लगे तुसा जिवें खुद गाल कीती है हाँ। कि ये बहुत सारी बीमारियां दी वजह ना इल्म होना भी है बिल्कुल साडा काम ये है कि असा लोगों को दसा सकूं गाइड कर सकूं कि ये शयां हैं ਜਿਹੜੀ हजम नहीं थी ਹਜ਼ਮ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ अच्छा ਅੱਛਾ ਤਬੀਅਤ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਆਲਜ ਹੈ हाँ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਂਦੀ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਥੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟ ਆਉਂਦਾ यानी सादी जबान विच ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਉਹ- ਉਹ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬਣੇ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਸਖਤ ਹਨ ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਣ ਇਹ ਨਾ ਖਾਵਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿਕਵਿਡ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਖਾਵਣ ਗੱਲੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਵਣ ਸਲਾਦ ਵਗੈਰਾ ਖਾਵਣ अच्छा ਸਲਾਦ ਤੇ ਖਾਵਣ ਸਲਾਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹਤੂਲਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਆਵਣ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਲੋਗ ਫਰਜ਼ ਮਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ उनको हाफ बॉयल करके कि हाफ बॉयल करके हाफ बॉयल ना करें उनको पकावन अच्छी तरीके नाल सही सही हाँ वो गल बने अच्छी तरीके नाल गले भी तरीके नाल भी पक्के सिर्फ सही सही हाँ जिवें ऐसा गला फल नहीं खाते ना गलन तो मुराद ये नहीं भी तुसा कुकर च पा के तो उनकी गजाइत ही सारी खत्म कर देंगे वो गजाइत खत्म नहीं करने तुसा हकीम साहब चाहते हैं कि लोग पकावन ਤੇ ਗਾਲਣ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਖਸੂਸਨ ਪਾਕੂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ को ਗਲੇਂਦੇ ਪਕੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਚ ਅੱਜ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਏ ਵੰਨਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਸਨ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਤ ਕਿਆ ਨਾ ਥੀ ਸਨ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਗਾਲਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਨੇ ਆ ਪਕਾਵਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਨੇ ਇਹ ਪਾਰੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਕਾਈ ਬਣੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਕਾਈ ਬਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਗਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਣੇ ਗਾਲਾ ਨਾ ਬਣੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਲਣ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਕੋ ਗਲੇਂਦੇ ਅੱਛਾ ਆਮ ਤੇ ਗੱਲਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੱਕਾ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾ ਨਾ ਖਾਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਸਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੱਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਬਹਾਲ ਰਾਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਾਕੂ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲੂ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਕੋ ਸ਼ੁਕ ਜਿਹੜਾ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਨ ਪਕਾਵਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਮ ਨਾ ਦੇਵਨ ਹਾਂ ਦਮ ਨਾ ਦੇਵਨ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਵੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਰਕਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
शयूं को ॻाल्हा वेंदे पकाया नहीं वेंदा। पकाया नहीं वेंदा उनको इतना सख्त किस्म का दम न दो कि वो अननेचुरली थोड़ा वक्त बचावन वास्ते हाँ थोड़ी खुराक गल वेंदी है बजाए उनके आराम नाल भुनो पकाओ पकाओ। ओपन दे विच हाँ। उनके पानी दे विच मिक्स बिया कर Mix दो कर ज्यादा दो। करो बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, ठीक या बिल्कुल। बिया क्या ਉਹਦੇ शय ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਥੀ ਸਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ अच्छा ਅੱਛਾ ਲਿਕਵਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਦੇ को ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਸਕੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਵੋ मेदे Hard का ਚੀਜ਼ਾਂ इहदे नाल ਨਾ क्या ताल्लुक है ਮੇਦੇ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ अच्छा ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੇਦਾ ਹੀ ਥੀਂਦਾ अच्छा अच्छा ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰੋਂ ਕਿ ਮੇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਲ ਉਹ ਉਹਦੀ Relax ਹਲ ਕਰਨ ਕਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਦਤ ਨਰਮ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਖਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਗ਼ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾਓ ਦਲੀਆ ਤੇ ਇਹ ਖਾਓ, ਕਰੋ। ਕੇਲੇ ਖਾਓ। ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੁਖਾਰ हाँ 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 ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਦੇ ਤੇ ਫੈਕਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛੋੜ ਸਹੀ, ਸਹੀ, ਇਹ ਸਹੀ। ਪਾਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਥੀ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ बिल्कुल ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਦੇ को अगर ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖेंगे ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਰਕਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਬਚਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਉਤਨਾ ਪੇਸੋ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਸੇ सही 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 उवा हाँ। गाल की गली हुई शय न खाओ पक्की हुई पक्की शय शइ खाओ खाओ, हाँ जी। नाल इतनी खाओ जी डाइजेस्ट थी वने हाँ, digest हजम थी थी वने, वने हजम थी वने। ते नाल ही कहने में खाओ भी ऐसी शय के हाँ खसूसन सख्त चीज़ां ना खाओ मसलन तहरीक मकसद में दसना भी हार्ड चीज़ां ना खाओ मकसद फर्ज माल बंदा सेब चेंदे ते चबावण शुरू थी वेंदे अगर उनका लिक्विड बना के ई सूरत है सिर्फ कि उनको जूस बना के अगर पीता वने तो तुम्हारे मेदे ते बोझ घट पी सी सही सही हाँ सही सही उमें वो नुकसान क्या नहीं देता लेकिन ये कि अगर इवें करे सो Shape change थी गई। शेप चेंज थी गई क्योंकि तुसा गोश्त अद्धा हाँ। गला होया ना होवे हाँ जी हाँ जी पूरा हाँ जी। पक्का होया पूरा होवे। पक्का होया होवे हम्म। ये चीज़ हार्ड ना होवे कई तरीके नाल यखनी घन गिनो यखनी गिनो वो सही। इस्तेमाल कर सकते वे सब्जियां गिन सकदे वे। मशरूब कोई भी तुम इस्तेमाल कर सही, सकते सही। वे इन्हें खसूसन में दसे तो जेटा यो जी कैफियत होवे तो यकीनन तो पानी ज्यादा पीना चाहिए ठीक ठीक ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਬਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਸ਼ੀ ਦਾ, ਕਰਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਜ਼ੂਰੀ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਏ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਯੂਰੋਸੋਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਬਤ ਬਜ਼ੂਰੀ ठीक ठीक ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरेंगे ਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰੀ ਤੋੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਵਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੱਬੇ ਗੁਰਦਾ ਹੈ अच्छा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ इलाज है नहीं ਇਹ दे ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਰਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ सही ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ये बड़ी अहम गाल है और बार बार हकीम साहब आदे बैठे कि डोज का तयन जरा है तुसा अपने मौलिक की मदद नाल करे सो और ताकि ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਾ ਥੀਵੇ ਠੀਕ, ਜਿੰਨੀ ਠੀਕ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤ੍ਰਿਹਾਂ ਸ਼ੀਆਂ को मद्देनजर रखेंदे हुए बैलेंस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਵਾ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਸੈਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਦੀ ਹੱਬੇ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਵੱਲ ਹੈ अच्छा ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸਾਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ भाई कोई गोलियां शोलियां भी हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हब्बे गुर्दा मैं अर्सी अच्छा। करना हब्बे गुर्दा हब्बे गुर्दा गोली है गोली हब ये सिरप थी हब गया आधे ही गोली को है अच्छा हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਰਪ ਹੈ ਸਿਰਪ ਤੇ ਯੂਰੋਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਬਤ ਬਜ਼ੂਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਜਵਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ये पत्थर तोड़ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ खूबी ये है ਖਾਸੀਅਤ कि ਕੀ ਹੈ ये रेजा रेजा करके कढ़े ने अच्छा इनकी ये खूबी है कि ये गुर्दे चूं बिल्कुल रेजा रेजा करके पथरी को कढ़े और बगैर तकलीफ दे अच्छा तकलीफ नहीं थींदी तकलीफ नहीं थी साइड इफेक्ट नहीं थी साइड इफेक्ट भी कोई साइड इफेक्ट भी कोई नहीं सही हाँ पथरी तोड़ दे कोई साइड इफेक्ट है नहीं और दूसरी गाल है कि रेजा रेजा करके मसाने दे जरिए इनको अंदाजा पेशाब दे- मीडियम साइज दी ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ जी ਹੈ जी जी ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਲਿਜ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਬੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਸੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ 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 ਪੱਥਰੀ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰੇਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੇਜ਼ੇ ਜ਼ਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰੇਂਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਖਟਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰੀ ਤੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਸੀ ਨਾਲ ਸਿਰਪ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਫਰਾਵਾਨੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੀ ਵੈਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਤੋੜ ਵੈਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरें ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੱਬੇ ਗੁਰਦਾ ਹਨ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਇਹ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੀ ਜੀ ਕਰਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ की थी कि अस अपने इस्तेमाल अल्फाज भी शख्सियत के मुताबिक करें कि उनकी नफासत उनकी शाइस्तगी का ख्याल रखें असा अक्सर जियो जी शख्सियत वालों के मुताबिक बिल्कुल वो सोने हल्का बात होने एक करशी ने खसूसन ही कोई एजाज हासिल है कि इन्हें चीज़ को शाइस्तगी को ते नफासत अपनी मेडिसिन इन्होंने रखी हुई है कि नफीस अंदाज हर शय को परख करें सोने की कार परख करें भी इन्हें कोई गलती न रह बने कहीं जाते भी और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट पर ते दूजा यह है कि इन्हों की परख की वजह तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड से पूरे उतर गोल्ड स्टैंडर्ड से पूरा उतरते हैं हाँ अच्छा ये एक बड़ा अहम नुकता है कि दवाई का मयसर होना जी जी यानी हो एक बंदा है वो घिरना चाहते हैं जी जी कोई दवाई को कितों घिर ये अच्छी फार्मेसी तो मिल सकती है हर अच्छी फार्मेसी तो मिल सकती है दवाखाना तो मिल सकती है वल इंदी एक वेबसाइट है उहदे तो तुसा ऑनलाइन थी कि अगर दवाई मंगवाना